لیکن یہ جس کتاب کو اللہ کی کتاب کہا جاتا ہے اس میں اس قانون کو کیسے پیش کیا گیا، میں صرف اپنی سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ قرآن کی آیت پیش کروں گا اس پر۔ اگر آپ قرآن کے متن کو، اس کے ٹیکسٹ کو جانتے ہیں تو آپ وہ جائیے، جا کر دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے سورہ بقرہ کی 178 شاید ہے، امید ذرا نکالیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ یہ بات جو آئی ہے اس میں کہ اے ایمان والو، تم پر قتل کے معاملے میں بدلے کا قانون جو ہے بتایا جاتا ہے۔ قصاص کہتے ہیں بدلہ، قتلہ کہتے ہیں جو مقتول، جس کا قتل کیا گیا، جس کا قتل ہو گیا، تو اب یہ اس کا جو قانون ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ جو ہے آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اب یہ قانون جو بیان کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر فرض کیا گیا بدلہ قتل کے معاملے میں۔ اچھا، قتل کے معاملے میں بدلہ کیا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ اب آپ دیکھیے کہ اس قانون کی جو ہے اس پر ذرا غور کریں۔ اب مثال کے طور پر میں نے یا کسی شخص نے کسی کی بیوی کو قتل کر دیا، تو اب اس قانون کے مطابق کیونکہ عورت کے بدلے عورت ماننا ہے، عورت کے بدلے عورت کا قتل کرنا ہے، یہ قانون کے الفاظ یہی ہیں۔ والانثى بالانثى کہا گیا ہے اس میں، عورت کے بدلے عورت، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ کتنا ناقص اور کتنا جو ہے کتنا بے تکا قانون ہے۔ اب اگر مرد کے بدلے مرد تو نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک میں قتل صرف ایک قتل کا مطلب قتل نہیں ہے، وہ تو ایک سائیکولوجیکل قتل بھی ہے، ایک میرے بھائی یہاں سائیکولوجیکل کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ جہاں سائیکولوجیکل کی بات آتی ہے وہاں پر نفس کا لفظ آتا ہے، یہاں نفس نہیں ہے، پوری آیت میں نفس کا لفظ ہی نہیں ہے۔ کتب علیکم القصاص فی القتلى کہا گیا، اس میں نفس نہیں ہے، اس میں فزیکل قتل کی بات ہو رہی ہے۔ آپ سمجھے، فزیکل قتل کی، جس میں النفس، جہاں نفس آیا ہے، قتل کے بعد اگر جو ہے النفس کا لفظ آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ یہ معنی لے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں چونکہ جو ہے نفس کا لفظ نہیں ہے، میرے بھائی پہلے اس آیت کو تو ڈیفینڈ کر دیں جس میں، ارے یار ادھر ادھر مت جاؤ، سمجھو ایسی اسی آیت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ اس میں اے ایمان والو کہہ کر یہ پوری ڈیفینیشن دی جا رہی ہے کہ قتل کا قانون کیسے ہونا چاہیے، قتل کا بدلہ کیسے لیا جانا چاہیے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ اگر کسی نے کسی کی بیوی کو قتل کر دیا تو کیا اس قانون کے مطابق اس کی بیوی کو قتل کر دینا چاہیے؟ سمجھے آپ بات کو؟ صحیح بات، آپ بات سمجھے؟ صحیح بات ہے، جی جی۔ کیونکہ یہ جو ہے یہ اللہ کا قانون یہی بتا رہا۔ حالانکہ اگر کسی شخص نے کسی کی بیوی کو قتل کر دیا تو بدلے میں اس کی بیوی کو قتل کرنا، یہ کوئی انصاف ہے؟ انصاف ہے؟ یہ کہاں کی لاجک ہے ذرا بتائیے۔ سورہ المائدہ 45 وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے اس میں سے ان پر لکھ دیا یہ کہ نفس کے ساتھ نفس، آنکھ کے ساتھ آنکھ، ناک کے ساتھ ناک، کان کے ساتھ کان، اور دانت کے ساتھ دانت، اور زخموں کا قصاص عوض ہے، بدل ہے، یعنی جسمانی اور نفساتی زخموں کا۔ پس جو کوئی اس کے ساتھ صدقہ دے پس وہی اسی کے لیے کفارہ ہے، ڈھانپنا ہوگا، یعنی اپنے کو صحیح کرنا ہوگا، اور جو کوئی اس کے ساتھ حکم نہیں کرے گا جو اللہ نے نازل کیا پس وہی ظالم ہے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے لوگوں کے اوپر لکھ دیا۔ کتبنا کہتے ہیں لکھنے کو، کتاب کہتے ہیں لکھائی، ہم نے لوگوں پر لکھ دیا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا،
ہم نے تورات میں لکھا ہوا ہے لوگوں کے اوپر. یہ آپ کو اگر آپ قیامت کے روز بن جائیں نا کہ مجھے پتہ نہیں لگا، ہم نے لکھا ہوا ہے لوگوں کے اوپر. کیا لکھا ہے؟ نفس بالنفس والعین بالعین، نفس کے ساتھ نفس اور آنکھ کے ساتھ آنکھ اور کان کے ساتھ کان، اور یہ سب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نفسوں پہ لکھا ہوا ہے. اور زخموں کا قصاص ہے. کیا لکھا ہے اس سے؟ قصاص. یہ آپ نے سمجھنا ہے. آج قصاص آگے نا، والجروح قصاص، ان سب کا قصاص لینا ہے آپ نے. یہ اور زخموں کا بھی قصاص ہے. لکھا ہوا ہے کس پہ؟ ہمارے اپنے نفس کے اوپر. ہم لوگوں کے اوپر لکھا ہوا ہے تورات، قانون اللہ کا، جس سے نبیوں نے حکم کیا، سب نبیوں نے. یہ جو ہے دیکھیں، نفس کے ساتھ نفس، آنکھ کے ساتھ آنکھ اور ناک کے ساتھ ناک اور کان کے ساتھ کان اور دانت کے ساتھ دانت اور زخموں کا قصاص، یعنی عوض ہے، بدلہ عوض ہے. تو یہ جو ناک اور یہ کان اور یہ نفس ہے، اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا، کسی نفس کو قتل کر دے گا، یہ ناک کسی کی پھوڑ دے گا یا آنکھ کو کوئی زخم کر دے گا، تو آپ کو اس کا قصاص لینا ہے. قصاص دینا ہے یا اس کو عوض، اس کا بدلہ دینا ہے، بدل کرنا ہے. بدلہ لینا نہیں ہے. یہ یاد رکھیں، یہ قصاص کا ٹاپک ہے. یعنی کہ آپ نے اس کے بدلے اگر نقصان آپ نے کر دیا، چاہے جان بوجھ کے کیا ہو یا آپ نے غلطی سے کیا ہو، آپ نے اس کا قصاص دوسرے آدمی کو جو ایمان والا ہے اس سے کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے زخموں کا قصاص لے لو، یہ عوض لے لو. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ قصاص کا ٹاپک ہے. اس کا بدل کیا ہے، اس کا عوض کیا کرنا ہے. اگر ناک پھوڑ دی جائے یا آنکھ نقصان کر دے یا کسی نفس کو قتل کر دے، تو اس کا بدل کیا ہے؟ بدلہ نہیں لینا ہے. بدل کیا ہے؟ ہمارے یہاں معاشرے میں بدلہ لیتے ہیں. اس نے آنکھ پھوڑی، میں اس کی آنکھ پھوڑوں گا. اگر ایک گالی دے گا تو آپ گالی دیں گے. اگر کوئی ایک آدمی قتل کر دے تو میں اس کے بھائی کو قتل کر دوں تو میں قاتل ہو گیا. یہ چیز نہیں ہے. اس کا آپ کو قصاص لینا ہے. ایمان والوں سے اللہ نے کہہ دیا، اور یہ ہمارے نفسوں پہ لکھا ہوا ہے. اب آپ آ جائیے یہودیوں کے لکھا ہوا ہے. یہودی اکارڈنگ ٹو بائبل، جوز اینڈ کرسچن فیتھ. جو ٹورا جو ہے اس میں جو چیپٹر ٹورا جو 5 کتابیں، اس میں لیویٹیکس جو ہے اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ آبار، اس کی 24 17 کی 23. اور جو کسی آدمی کو مار ڈالے وہ ضرور جان سے مارا جائے گا. اگر کوئی شخص اپنے ہمسائے کو عیب دار بنا دے تو جیسا اس نے کیا ویسے اس کے ساتھ کیا جائے گا. یعنی عضو توڑنے کے بدلے عضو توڑنا ہوگا، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت. جیسا عیب اس نے دوسرے آدمی میں پیدا کیا ویسے اس میں بھی کر دیا جائے گا. اب آپ بتائیے، آپ لوگ یہ کرنا چاہیں گے؟ بتائیں. جیسا عیب آپ کو کیا، آپ بھی عیب کریں، یہ کرنا چاہیں گے؟ یہ بائبل کی ٹورا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بائبل کی ٹورا کی جو 5 پہلی بک تھی، اس میں لیویٹیکس آبار کے اندر لکھا ہے بدلہ. جیسا کیا ویسا تو نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں تیرے ساتھ ایسا کروں گا. یہودیوں، عیسائیوں، جیسا تم نے میرے ساتھ کیا ایسے ہی میں بھی کروں گا. تو یہودی عیسائی ہیں یہ. اور اللہ نے نفس سے کیا لکھا ہوا ہے؟ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قصاص. قصاص کیا ہوتا ہے؟ اس کا بدل کیا ہوتا ہے؟ اس کی جگہ آپ اس سے قصاص مانگ لیں، اس کا بدل مانگے، وہ آگے آئے گا. لیکن یہودیوں کی بائبل اور جس میں جو 5 کتابیں ٹورا ہے، اس ٹورا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں، یہ آپ بلیو کرتے ہیں، تو آپ کون ہوئے؟ یہودی عیسائی. چاہے آپ اپنے مسلمان کہتے رہے، چلاتے رہے مسلمان، میں مسلمان ہوں، لیکن آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو یہودی ہیں آپ. اور اس لیے عیسائیوں کی کتاب اس پہ لکھا ہوا ہے. اور یہ موسیٰ کو ٹورا دی گئی، یہ ہے وہ ٹورا جو موسیٰ کو دی گئی بائبل میں. سورہ بقرہ 2:178. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کتب علیکم القصاص فی القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ، فمن اعتدى بعد ذلک فلہ عذاب علیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تمہارے اوپر قتل کیے گئے لوگوں میں قصاص، بدل، عوض یا معاوضہ لکھا گیا ہے. لکھا کیا یعنی کہ معاوضہ، قصاص، یعنی اس کا بدل یا بدل اس کا لکھا گیا ہے قصاص میں. دیکھیں، کتب علیکم القصاص فی القتلى.
कुतिबा का मतलब होता है लिखा गया. कहाँ पर लिखा हुआ है? वकतबना, हमने लिखा इंसानों पर कि कसास लें आप. वो कतबना अलैहि फीहा नफ्स बिन नफ्स वल आइन बिल आइन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन पढ़ा था ना मैंने. वहाँ भी लिख दिया हमने, यहाँ भी लिखा हुआ है लोगों के ऊपर किसास लेना है, यानी कि बदल लेना है या उसका एवज लेना है या मुआवजा लेना. ये लिखा हुआ है हमारे ऊपर. क्या लिखना है? अगर आज़ाद शख्स है तो आज़ाद शख्स का मुआवजा लेना है. अगर नौकर शख्स है तो उसका नौकर शख्स का मुआवजा लेना है. अगर कोई मोनस है तो मोनस के शख्स के मुआवजा लेना है. और वो स्टेटस अकॉर्डिंग टू स्टेटस और स्टैंडर्ड है. अगर वो आज़ाद का स्टेटस याद रखे, गुलाम का स्टेटस, औरत का स्टेटस, सबके स्टेटस के मुताबिक लेना है मुआवजा. बस उसके लिए शहर से जो कोई उसके भाई माफ़ किया जाए उसका खून बहा देना है. फिर वो मारूफ जाने पहचाने के साथ इत्तबा करे. अगर उसने ऐसा कर दिया तो उस बात को, अगर किसी ने मार दिया किसी भाई को, तो उसके अल्लाह कह रहा है उसके लिए किसी शहर से जो कोई उसके भाई से माफ़ किया जाए, पहले माफ़ किया जाए उसको जिसने मारा है. फिर मारूफ जाने पहचाने के साथ इत्तिबा करे वो शख्स, और एहसान अच्छाई के साथ उसकी तरफ खून बहा देगा, यानी उसके भाई को उसको खून बहा देना पड़ेगा. उस आदमी का जिसका कत्ल हो जाए, उसका भाई जो है उसका सुल्तान है, अथॉरिटी है, वो उससे एक मुआवजा लेगा, उससे मुआवजा लेगा, वो मुआवजा देगा, ब्लड मनी जिसे कहते हैं. तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी बताता हूँ मैं. वो तुम्हारे रब की तरफ से कमी और रहमत है. अल्लाह कह रहा है ये कमी है तुम्हारी रहमत से. उस शख्स का जो दुख जिसको पहुंचा है उसके लिए अल्लाह कह रहा है उसके लिए कमी और रहमत है. पर जो कोई इसके बाद दुश्मनी बढ़ेगा तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है. यानी अगर मैं दुश्मनी बढ़ जाऊँ, अगर मेरे भाई को मार दिया तो मैं दुश्मनी बढ़ जाऊँ, तो अल्लाह कह रहा है दर्दनाक अज़ाब है. क्योंकि मैं भी वही गलत करने जाऊँगा जो उसने कत्ल किया है मेरे भाई को. तो मैं उस भाई को क्यों मारूँ? उस भाई का क्या गलत चक्कर? एक आदमी ने मेरे भाई को मार दिया तो कातिल हो गया. अब मैं उसके भाई को क्या कर रहा हूँ? मैं उसके भाई को, तो वो मेरा एक्ट क्या है? उसके भाई का क्या कंसर्न है? उसको खामा कातिल कर रहा हूँ जाके. तो ये दुश्मनी जो चली आ रही है दुनिया में, ये चली आ रही है, गलत है. तो उसका क्या अल्लाह ताला ने रखा है कि आप खून बहा ले लें. ये किसास है, कत्ल जो हो जाए. ये किसास का मतलब उसका नेम बदल या उसका बदल या उसका मुआवजा ले लें. अल्लाह ने लिखा भाई सूरह अल-इसरा 17:33 आयत, वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ वमन क़ुतिल मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलीही सुल्ताना फला युस्रिफ फिल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा. और तुम नफ्स को कत्ल नहीं करोगे जो अल्लाह ने हराम किया है सिवाय हक़ के साथ, और जो मजलूम कत्ल किया गया है पस तहकीक हमने उसके वली सरपरस्त के लिए सुल्तान बनाया, बस वो कत्ल में इसराफ ज़्यादती नहीं करें, बेशक वो मदद किया हुआ है. अब देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है और तुम नफ्सों को कत्ल नहीं करोगे. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और नफ्स को कत्ल नहीं करोगे जो अल्लाह ने हराम किया है सिवाय हक़ के साथ. तो एक साहब मुझसे कहने लगे, देखिए ये लिखा हुआ है नफ्स को हम मारने के लिए फुल तैयार है मर्द, यकीन करें. कहने लगे लिखा हुआ है आप नफ्सों को कत्ल नहीं करें, हक के साथ करें. हक के साथ. मैंने हक है क्या? तो अल्लाह खुद बताता है अल हक़्क़ु मिन रब्बिका. हक क्या है? तुम्हारे रब की तरफ से. फला तकूनन्ना मिनल मुम्तरीन, तुम शक करने वाले में से मत हो जाओ. तो अगर आपको नफ्सों को कत्ल करना है तो हक के साथ कर दे. हक के माने पिस्तौल है क्या? हक के माने क्या बम है? अल्लाह कह रहा है हक के साथ कत्ल कर दो. कैसे हक के साथ? जैसे अल्लाह कह रहा है हक पहले पता करो हक है क्या. अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, हक सिर्फ रब की तरफ से है. तो रब, पूरा कुरान की आयतें जितनी ये हक है, ये रब की तरफ से. आयतें बता के आप कत्ल कर दें जैसे खुद कत्ल हो रहे हैं आप. अगर आयत में बताऊंगा हक तो मैं कत्ल हुआ, क्योंकि मेरा वो पैदाइशी वो थोड़ी मेरा यकीन, तो मैं खुद भी कत्ल होऊंगा दूसरे को भी बता के कत्ल हो जाएगा वो. तो अल्लाह कह रहा है हक के साथ कत्ल करें आप, नफ्साती कत्ल. लेकिन ये नहीं कह रहा हक क्या मतलब पिस्तौल है, बम है या मशीन गन है या वेपनरी है. ये कहीं कुरान में है ही नहीं. आपको हैरत होगी, पता नहीं नंबर ऑफ टाइम्स कहते हैं इस्लाम तलवार की जोर पे फैला. कुरान में एक दफा भी तलवार का जिक्र नहीं है. एक दफा भी तलवार लफ्ज नहीं है कुरान में. और बाइबल में भरा हुआ तलवार ही तलवार है.
عیسیٰ السلام بائبل میں کہتے ہیں جو مجھ کو نہیں مانے گا میں بادشاہ ہوں, اٹھاؤ تلوار اور مار دو گردن کاٹ, اور کہہ رہے ہیں سلامتی لے کے آئے تھے. استغفر اللہ, بائبل یہاں تو ابھی دیکھیے بھی آپ کو نظر آ جائے. تو حق کے ساتھ قتل کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آیات سے جو اللہ کی وضاحت آپ پہ ہو جائے, آپ وہ آیت بتا کے دوسرے کو قتل کر دیں. اور جو مظلوم فزیکلی قتل ہو گیا, تحقیق ہم نے اس کے ولی سرسپے کے لیے سلطان بنایا, پس وہ قتل میں اسراف زیادتی نہ کرے, بے شک وہ مدد کیا. اب اگر کوئی آدمی فزیکلی کسی کو قتل کر دے گا تو میں کیا کروں, قتل کر دوں؟ نہیں, اس کے ولی جو مجھے قتل کر دیا تو میرا بھائی یا جو بھی سرپرست ہو اس کو اللہ کا سرپرست بنائے اور وہ مدد کیا گیا, یعنی پہلی مدد کی گئی ہے. تو آگے اللہ کہتا ہے البقرہ 2:117 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون, اور تمہارے لیے قصاص بدل جو ہے اور اس کا معاوضہ جو ہے اس میں زندگی ہے, اے دانشمندو تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یعنی وہ لوگ جو آیت کی روح کو سمجھتے ہیں. یہاں کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیا, اور قصاص میں کیا ہے, زندگی. قصاص میں کیا ہے, قصاص میں یعنی کہ آپ اس کا بدل لے لیں یا آپ اس کا معاوضہ لے لیں تو اس میں زندگی ہے. لوگ زندہ رہیں گے ورنہ قتل کرتے رہیں گے ایک دوسرے کو. اور دیکھ لیں ٹرائبل میں ہر جگہ پہ اس نے مارا میں نے مارا, اس نے مارا میں نے مارا, بیبلیکل فالو کر کے زندگی کہاں ہے؟ قصاص میں زندگی ہے. قصاص میں مطلب معاوضے میں زندگی ہے, یعنی بدل میں اس کا بدل کا مطلب بلڈ منی لے لیں, روزے رکھیں, یہ اس میں زندگی ہے. تو اللہ نے قصاص میں زندگی کیسے رکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی آدمی قتل کر دے گا اور میں اس کا وہ لے لوں گا اس کا معاوضہ تو وہ وہیں بات رک جائے گی. لیکن اگر میں نے اس کو مارا, اس نے مجھے مارا, اس نے اس کو مارا, اس نے یہ قتل کا پھر یہ ایک سلسلہ جاری رہتا ہے, اس میں زندگی نظر آ رہی ہے آپ کو. تو اللہ کہتا ہے جو بائبل میں جو لکھا ہے مار دو مار دو مار دو, اس میں زندگی نظر آ رہی ہے, دشمنی ہے. یہاں لکھا ہوا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ, قصاص میں عوض میں یا معاوضے میں یا بدل میں تمہارے لیے زندگی رکھی ہے. یا اولی الالباب, اے وہ لوگوں جو روح کو سمجھتے ہو سمجھو اس بات کو. اب دیکھیے یہ لا جو ہے, حالانکہ دنیا میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں, یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسا سسٹم بنا ہوا ہے جو لوگ دنیا میں کام کرتے ہیں یعنی نوکریاں کرتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے, اس میں کوئی آدمی مارا جائے کام کرنے میں تو اس کا انہوں نے ایک سٹینڈرڈ بنا رکھا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون دیکھیں, جو اللہ کا قانون کیا ہے, معاوضہ. اللہ کا قانون کیا ہے, قصاص. اللہ کا قانون کیا ہے, بدل لے لے, کمپنسیشن. تو اس کا ذکر دنیا میں پوری دنیا مانتی ہے. یہ ایکٹ جو پڑھ رہا ہوں میں, یہ ایکٹ جو ہے ورکمن کمپنسیشن ایکٹ جو ہے, اردو میں کہیں گے اس کو, کام کرنے والوں کے افراد کے معاوضے کا قانون بنا رکھا ہے انہوں نے. پوری ورلڈ کے اندر بنا ہوا ہے, یہ پوری ورلڈ سمجھتے ہیں آپ, ہر ملک کے اندر بنا ہوا ہے جو اللہ کا قانون معاوضے کا. اچھا چلیں جلدی امیر بھائی صاحب 5 کی 32 نکالیں تو 5 کی 32. ہاں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, بس 1-1.5 منٹ بس, زیادہ سے. چلیں بھائی ٹھیک ہے, کیونکہ پھر مومنین کرام کو اعتراض ہوگا. ہاں ہاں بالکل. 5 کی 32 کہہ رہے ہیں آپ. ہاں ہاں سب سے فیمس ہے یہ تو. جی بنی اسرائیل والی. جی ہاں ہاں بہت مشہور دادا ہے اس یہ میں تو, مومنین یہ ہر جو بات. آیا ہے نا کہ اتنا پڑھ دیں آپ, اس میں جو بولا ہے ایک کا قتل ساری دنیا کا قتل, ایک کو بچا لیا تو ساری دنیا کو بچا لیا, بس وہ حصہ پڑھیں بس آپ ایک بار اس میں اردو میں, عربی میں پھر ترجمہ کر دیں بس اسی سے. ہاں اگر صرف اتنا حصہ اگر پڑھا جائے تو یہ ہوگا کہ من قتل نفسا, اس کے بعد جو ہے 3-4 الفاظ چھوڑ دینے پڑیں گے. من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. بیچ میں 1 2 3 4 5 6 الفاظ جو ہے چھوڑنا پڑے گا. من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. لیکن مشکل یہ ہے کہ من قتل نفسا کے بعد 1 2 3 4 5 6 الفاظ اور بھی آئے ہیں. وہ جو 6 الفاظ آئے ہیں نا, اسی میں سارا مسئلہ آ گیا, سارے فساد کی جڑ یہی ہے. من قتل نفسا کے بعد بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا.
اس کا مطلب یہ ہے اچھا ایک اگر بات کہنے بتائیں. والا یہ کہتا کہنے والا یہ کہتا جو کوئی کسی انسان کا قتل کرے وہ گویا کہ جو ہے ساری انسانیت کا قتل کرنے والا ہے، تو یہ بات پھر بھی ایک لاجیکل ہوتی. لیکن اس نے کیا، قرآن کے لکھنے والے کیا ڈنڈی ماری، اس نے کہا کہ جس کسی نے کسی جان کا بغیر کسی وجہ سے قتل کر دیا، یعنی بغیر اس کے کہ اس نے کسی کا قتل کیا ہو، اس نے قتل کیا. اب سوال یہ ہے کہ اب ایک مومن اگر جو ہے کسی کافر کا قتل کرتا ہے تو یہاں پر وہ آیت پھر نہیں بیٹھتی، ان کے اپنے قوانین الگ ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے او فساد فی الارض، مثال فار ایگزامپل اب میں جو کام کر رہا ہوں نا، میں ان کے نزدیک زمین پر فساد پھیلا رہا ہوں. بھئی مومنوں اور ان کے علماء کے نزدیک میں سچ والا جو کچھ کر رہا ہے وہ زمین پر فساد پھیلا رہا ہے. تو گویا اگر کوئی شخص مجھے قتل کر ڈالے تو ایسی صورت میں یہ مطلب یہ اس آیت پہ وہ فٹ نہیں بیٹھتا، کیونکہ ان کے اسکالر کے انوسار، ان کے اسکالر کے جو ہے اکارڈنگ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ زمین پر فساد پھیلا رہا ہوں. تو چونکہ زمین پر فساد پھیلانا یہ جو ہے بہت غلط ہے، تو ایسی صورت میں میرا قتل ہو جانا چاہیے. اچھا، میرا قتل ہو جانا گویا کہ جو ہے پوری انسانیت کا قتل نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. آپ سمجھے پوائنٹ؟ یعنی قرآن کے لکھنے والے نے جو ڈنڈی ماری ہے اس میں وہ اپنی ڈنڈی کو برابر بیچ میں جو کچھ ایڈ کرا ہے اس میں. ہاں، اگر قرآن کا لکھنے والا یہ کہتا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، جس طرح سے دوسری بات میں جو زندگی کی بات ہے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، بھئی اس میں ومن احیا جس کسی نے کسی کو زندگی دے دی، اس کے بعد جو ہے او فساد فی الارض یا اس طرح کے الفاظ بیچ میں نہیں آئے. ڈائریکٹلی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی دے دی. اگر کسی نے کسی کو بچا لیا تو گویا کہ پوری انسانیت کو بچا لیا. آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں قتل کے بارے میں، وہ دو انسیڈنٹس ہیں، ایونٹس ہیں، احادیث ہیں، اصل حدیث ہیں، یا وہ واقعہ ہیں، دو خاص واقعے قرآن مجید میں جس میں نفسیاتی طور پہ بھی قتل ہے اور ایک فزیکل قتل بھی ہے، دونوں واقعات میں. اور میں آپ آڈینس سے پوچھ لوں گا کہ آپ خود بتائیے یہاں پر کون سا ہم قتل سمجھیں گے، تو آپ خود جواب دیں گے انشاءاللہ. اور اس کو ہم بیس بنا سکتے ہیں کہ مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح قتل کا ذکر کیا ہے. تو سب سے پہلے جو آیت ہے، وہ جو واقعہ میں پڑھوں گا وہ ہے سورہ المائدہ، 5ویں سورت ہے، اس کی 27 آیت. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اور ان پر آدم کے دو بیٹوں کی پیشنگوئی حق کے ساتھ تلاوت کر دے. جب ان دونوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کی، پس اس میں سے ایک کی قبول ہوئی اور دوسری کی قبول نہیں ہوئی. جس کی قبول نہیں، اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا. اس نے کہا جس کی قبول ہوئی، بے شک اللہ تقوی والوں سے قبول کرتا ہے. یہ آیات ہے ایک ایسا حدیث، ایسا واقعہ جس میں یہ ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے دو بیٹوں کے بارے میں بیان کیا، اور اس میں یہ بیان ہے کہ دونوں کو کہا گیا کہ اللہ کی قربانی پیش کرنا ہے، یا اللہ، ایک لفظ قرب کے معنی ہوتے ہیں قربت، اللہ کی قربت، یعنی اللہ کے قریب ہونے کے لیے کہا گیا کہ کون اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو پورا الگ لیکچر ہو جائے گا. یعنی اللہ قرب حاصل کرنے کے لیے کہا گیا، جس کو ہم کہتے ہیں قربانی اردو میں. اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے یہ تو معلوم ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو صحیح طریقے پر عمل کرنا اور اس کی رضامندی حاصل کر لینا. اللہ کی نظر میں خود اپنے تئیں بنا سکتا ہوں لوگوں کے سامنے کہ میں بہت نیکوکار ہوں. کیا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قبول کر لیا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں؟ تو یہ بیسیکلی آدم کے جو دو بیٹے ہیں
ان کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہا گیا. دونوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی, جہاد کیا, کوشش کی, لیکن ایک کی قبول ہوئی. جس کی قبول ہو گئی یعنی وہ اللہ کے سٹینڈرڈز جو اللہ نے آیات میں بیان کر دیے, ان سٹینڈرڈز پہ وہ پورا اترا ہوا. جو بھی اللہ نے بیان کیا ابھی تو ہم وہ ڈسکس نہیں کر رہے, لیکن ہمیں یہ معلوم کہ ایک کی قبول جس کی ہو گئی وہ آیات پر صحیح طور پر اس نے زندگی گزاری جس طرح کہ اللہ نے ہمیں احکامات میں بیان کیا, اس کی قبول ہو گئی. اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی تو اس کے معنی ہوئے کہ ایک شخص جو کسی قبول ہوئی وہ ایمان والا ہے, مومن ہے, متقی ہے, جتنے آپ اس کو اچھے نام دے دیں وہ ہے, اور جس کی نہیں ہوئی وہ اس پر نہیں ہے. تو دنیاوی حساب سے, مروجہ حساب سے کیا ہم یہ نہیں سمجھتے آ رہے کہ جو صحیح ہے, غور سے سنیے میرے, جو صحیح ہے اس کا کام ہے غلط کو قتل کر دیں, جتنے نان مسلم کو قتل کر دیا جائے, کیونکہ قرب حاصل کر لیا جس نے, وہ اب جتنے دوسرے جن نے قرب حاصل کیا ان کو قتل کر دے. کیا یہاں پر یہ کہ جس کا قرب نہیں ہے, جو اللہ کے قریب نہیں ہے, جو اللہ کی قربت حاصل نہیں کر سکا, اس نے کہا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا جس کا اللہ کا قرب حاصل ہو گیا. تو اس وقت اس واقعے سے اس بیسک بات یہ پتہ چل رہی ہے, جو اللہ کی آیات کی نظر, اللہ کی نظر میں صحیح ایمان والا ہے, صحیح اللہ کی قربت حاصل کرنے والا ہے, اس کو لوگ اس دنیا میں قتل کرنا چاہتے ہیں. اس قتل سے یہ پتہ چل رہا ہے. اب یہ فزیکل نفسیاتی طور پہ یہ تو ہم آگے دیکھیں, لیکن اس نے کہا کہ میں جس کی قبول نہیں ہوئی, جس کا قرب حاصل نہیں ہوا, اس نے کہا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا. تو پوائنٹ یہاں پر آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ جب قرب اللہ کا آپ حاصل کرنے اگر نکلیں اس دنیا میں, تو اللہ کے نزدیک اگر اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے ہیں جینون, تو آپ تیار ہو جائیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے دشمن کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ کو ضرور قتل کرنے کے لیے جدوجہد کرے گا. وہ الٹا نہیں کہ آپ آ گئے ہیں تو اب آپ صحیح اللہ کی نظر میں ہیں تو آپ ماننے لگیں دوسروں کو, ایسا نہیں ہے, الٹا ریورس چیز سامنے آ رہی ہے. اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. اسی آیت کی کنٹینیوٹی میں سورہ مائدہ 28 آیت ہے, لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. وہ کہتا ہے اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. یعنی اس شخص نے جس شخص کی قربانی اللہ کے یہاں قرب حاصل ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ جس کا قرب حاصل ہو گیا, اس نے کہا کہ اگر تو, یعنی جو قتل کرنا چاہ رہا ہے اس کو کہا کہ تو اگر میری طرف قتل کرنے کے لیے مجھ کو ہاتھ بھی بڑھائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے یا تجھ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی طرف ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا. یعنی معلوم ہے کہ مجھے قتل کر رہا ہے. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا دشمن ہے, اس کے ہاتھ میں اگر پسٹل ہے تو آپ بڑی رائفل رکھیں گے ڈر خوف کے بارے میں. ایک دوسرے کی دشمنی دیکھیں کس طرح ہوتی ہے کہ اگر چھوٹے سے چلیں, ایک چاقو ہے تو میرے پاس پسٹل ہے تو میرے پاس گن ہے, تو اگر آج ایٹم بم بنائے بیٹھے ہیں, ایک دوسرے سے ڈر خوف کے اندر آپ کنٹینیوس دنیا میں دشمنیوں کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ مریں گے اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں اللہ کی نظر میں سچا ہوں اور سچ پر ہوں, تو مر جائے, اللہ کی رضا, اللہ کے پاس جائے گا نا, آپ بھی وہ بھی. کس بات کا خوف ہے آپ کو؟ اگر یہ کانفیڈنس ہو جائے کہ میں الٹیمیٹلی میں مر جاؤں گا تو مجھے اللہ کی نظر میں کیا پاؤں, وہاں کیا ہوگا. یہ تو نہیں کہ اس کو کہ میں مار دوں گا تو کل زندگی کوئی نہ کوئی تو مجھے مار سکتا ہے, یا اللہ مار سکتا ہے. اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں موت دیتا ہوں, میں زندگی دیتا ہوں. تو اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے واقعی ان دا ریئل سینس کہ اگر مجھے موت آنی ہے تو میرے وہاں اعمال صحیح ہیں, میں وہاں پر راضی ہے اللہ مجھ سے, تو مجھے فکر لگے گی پھر اس کو ماروں یا نہیں ماروں. لیکن جب میں کیونکہ ہوں ہی بے چین کے اندر اور ڈرا ہوا ہوں, دشمنی ایک دوسرے سے ڈر رہا ہوں, اللہ سے ہی ڈر رہا, تو میں اس کے خلاف ایک ویپنری تو بنا سکتا ہوں خوف کے اندر, ڈر کے اندر کہ یہ میرے پہ حملہ کر دے. وہ کہہ رہا ہے تو ہاتھ بڑھا دے, میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے تجھے نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا, کیونکہ میرا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس پہنچنا ہے. جتنی زندگی میں یہاں گزارتا ہوں وہ میرا ایگزامینیشن پیریڈ ہے. اتنا
غلطیوں کے چانسز بھی زیادہ ہیں, صحیح کرنے کے بھی چانسز ہیں آپ کے پاس, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ برائی شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے تو زیادہ چانسز غلط کرنے کے ہیں. تو جتنا کنٹرول وہ کر سکتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں جلد سے جلد واپس پہنچوں اللہ کے پاس, جو میرا صحیح ٹھکانہ ہے, جنت اور اللہ کی قربت. یہ ہے نہیں, اگر انسان یہ سمجھ جائے کہ میرا الٹیمیٹ رزلٹ, الٹیمیٹ میرا گھر جس کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں, یہاں 85 گھر بنا رہے ہیں, لاکھوں ملین ڈالر خرچ کر رہا ہے انسان ہزاروں غلط طریقوں سے, یہ تو یہیں رہ جائے گا. تو ڈر خوف کس بات کا؟ اگر یہ معلوم ہو 100% انسان جانتا ہے سنتا ہے لیکن یقین تھوڑی ہے اس کو. اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ 100% میری موت ہے, 100% مجھے اللہ کے پاس پہنچنا ہے اور 100% مجھے کو آگ یا جنت میں ڈال دیا جائے گا, تو اس میں آپ کے پاس جب چوائس پتہ ہو تو آپ کہیں مارو. خود تو خودکشی نہیں کر سکتا میں, لیکن اس بات پہ اگر کوئی مارتا ہے کہ میں اللہ کے کاز میں انوالو ہوں اور پریکٹیکلی انسان کر رہا ہے, کوئی مارنے نکلے تو اس کو اس کے لیے ڈیفینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس کے لیے؟ وہ تو آسان کر رہا ہے, آپ کو پہنچا رہا ہے وہاں پر جہاں اللہ تعالیٰ قرب ہے. پہنچ جائیں اپنے کو یاد, دن رات آپ تدبر اور خوف اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, تو اس کے قرب میں جب وہاں پہنچنے میں کیا پریشانی ہے, کیا خوف ہے, کیا ڈر ہے؟ تو اس نے اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کیا, قطعی طور پہ اس نے کسی قسم کا ڈیفینڈ کرنے کا کوئی ریزسٹنس بھی نہیں شو کرا. یہ ہے ایمان کی پہچان, یہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے والا. وہ یہاں دنیا میں قتل و غارت کرنے نہیں آیا. تو یہ بات یہاں تک ہمیں پتہ چل گئی. آگے دیکھیے المائدہ 29, انی اريد ان تبوء باسمی و اثمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین. میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ ٹھہر جائے اور تو آگ میں جلنے والوں میں سے ہو جائے, اور ظالموں کی یہی جزا ہے. یہ وہی شخص ہے جس کا اللہ کے یہاں قرب حاصل ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں, ایک تو میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے, دوسرا کہتا ہے میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کے ساتھ اور اپنے گناہوں کے ساتھ ٹھہر جائے اور تو آگ میں جلنے والوں میں سے ہو جائے اور ظالموں کی یہی جزا ہے. اب یہ جو میرے گناہوں کے ساتھ ٹھہر جائے اور اپنے گناہوں کے ساتھ ٹھہر جائے, اس کو میں کہتے ہیں ریزائڈ کرنا. یو ول ریزائڈ وتھ مائی سن. اردو میں اس کو ذرا میں ایکسپلینیٹری معنی بتاؤں آپ کو. دیکھیے انسان, جیسے فرض کریے یہاں کچھ حضرات بیٹھے ہوں, ایک بات ہے ہم انسان کی کیا ایک وہ ہے, اپنے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, انسان اپنے کو دفاع کرنے کے لیے وہ کنٹینیوس ایک ولچر نیچر رکھتا ہے. ولچر, دوسرے کو اس کی خامیوں پہ نگاہ رکھنا, دوسرے آدمیوں کی خامیوں پہ نظر رکھنا, برائی پر نظر رکھنا, اس کی کمزوریوں پہ نظر رکھنا. یہ ہمارے یہاں ایک وہ ہے گناہوں پر, کہ اس نے یہ گناہ کیا ہوا ہے, اس نے یہ گناہ کیا ہوا ہے. اور کبھی بھی کسی آدمی کو جسٹیفائی کرتے ہیں ہم بیٹھ کے تو دوسرے کے بارے میں برا کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ خود بھی اچھے نہیں ہیں, اپنے نظر میں آپ خود بھی اچھا کام نہیں کر رہے, تو آپ دوسرے کے بارے میں برائی کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے گناہوں کی بات چیت کر رہے تھے, وہ تو ایسا گناہ گار آدمی ہے. یہ جو بات ہے نا, وہ گناہ گار آدمی ہے, آپ ٹھہرے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے اس نے اپنی زندگی پلٹ دی ہو, لیکن آپ کی نظر میں وہ گناہ گار ہے. تو وہ کہتا ہے تو میرے گناہ کے ساتھ, یعنی وہ جو نیکوکار تھا جس کا اللہ کا قرب حاصل ہو گیا وہ تو چینج ہو گیا, لیکن ان کے ذہن میں وہی گناہ ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ وہ آدمی جس نے اللہ کا قرب حاصل کرنے قربانی کے لیے جب کہا گیا تھا, دونوں سے سمجھی گناہ ہوا ہوئے تھے. جب گناہ کر لیتا ہے تو ہم ایک دوسرے گناہ جانتے ہیں, لیکن جب قربانی کے لیے کہا گیا جس کا قرب اللہ نے حاصل کر لیا تو دوسرے آدمی کو تو گناہ پتہ تھا اس کے. تو وہ کہتا ہے تو میرے گناہوں کے ساتھ اور اپنے گناہوں کے ساتھ ٹھہرا رہا, اسی میں رہ تو زندگی بھر. کہ یہ کہتا پھر ہے کہ جیسے یہ آدمی جو ہے اس میں یہ گناہ, اس میں یہ برائیاں, یہ گناہ, ایسا گناہ ہے, میں جانتا ہوں ایسا گناہ گار آدمی ہے, اور ہم بتاتے ہیں ایسے بات کرتے ہیں. تو آپ ریزائڈ کر رہے ہیں اس کے گناہ کے ساتھ, جبکہ وہ اللہ کی نظر میں قبول, اللہ کی نظر میں قرب حاصل کر چکا ہے. تو اس کے معنی اس کی گناہوں کی معافی اللہ نے ایکسیپٹ کر رکھی ہے, مگر یہ آدمی ٹھہرا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کے ساتھ, یعنی جو میں نے گناہ کیے تو وہیں پر ٹھہرا رہے, اور اپنے گناہوں کے ساتھ بھی ٹھہرا رہے, اس کے لیے تدارک نہیں کر اور چینج نہیں کر اپنے اندر. اور یہ وجہ ہے دوسرے آدمی کا قتل کرنا.
آپ کو اس کی شکل، اس کی وجہ، وہ جو خاص بات جس سے آپ کو برا لگا، جب ہم ایک دوسرے کا برا لگ جائے گا اس آدمی کو، تو آپ وہ چیز یاد رکھتے ہیں، اس کی برائی، اس کا گناہ یاد رکھتے ہیں کنٹینیوس. وہ آدمی چاہے زندگی میں معافی مانگ لے یا اپنی زندگی اصلاح کر لے اللہ کی نظر میں، مگر اس کے ذہن میں تو وہ یہ ٹھہرا ہوا وہ گناہ گار آدمی ہے. تو ہماری یہاں یاد رکھیے، اس سے ہمیں لیسن کیا پتہ چل رہا ہے، ہمیں بننا ہے ایک ساتھ ساتھ میں واقعات میں آدم کے دو کون سا بیٹا بننا ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے. ساتھ میں یہ خاص پرٹیکولر دو بیٹے، تو اللہ نے ایک مثل ہے، ایک حدیث بیان کر دی، واقعہ ہے. ہمیں ساتھ ساتھ میں ایجوکیشن ہی پتہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کون سا بیٹا بننا ہے. اور کہتا ہے اور تو آگ میں جلنے والوں میں سو جا، اور ظالموں کی یہی جزا ہے کہ وہ لوگ اپنا اصلاح نہیں کرتے، صحیح نہیں کرتے، بس وہی جو گناہ ہوتے جا رہے ہیں ان کو وہاں ٹھہرے ہوئے، دوسروں کے گناہ یاد کرتے جا رہے ہیں کہ ہر موقع کی تلاش میں پتہ چل رہا ہے کہ اس کی یہ گناہ ہے، کہیں بیٹھے اس کی برائی، اس کی برائی، الٹیمیٹ دوسروں کے گناہ جانتے ہیں اور کچھ جانتے نہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا دیکھیے آگے چل کے پتہ چلے گا انشاءاللہ. تو اب دیکھیے سورہ کوئی کنٹینیوٹی میں جائے. فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین. پس اس کے نفس نے اس کو رضامند کر کے اپنے بھائی کا قتل کرا دیا، پس اس کی صبح نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوئی. یعنی اس کی جو نفس ہے، اس کی جو سائیکالوجی ہے، نفس کے معنی ہوتے ہیں نفسیات سائیکالوجی، اس کی نفسیات نے اس کو رضامند کر لیا، اس شخص کو یعنی قتل کرنے والے کو، اس کی نفسیات نے اس کو رضامند کیا، اپنے بھائی کا قتل کرا دیا، پر اس کی صبح نقصان اٹھانے والوں میں سوئی. اب یہ اگر یہاں کوئی غور سے سن رہا ہے تو میں یہ آڈینس میں سوال کروں گا، ایک بات ریٹورک کوشچن ہے، صرف ایک بات پوچھوں، آپ ہاں یا نہ میں بتائیں. یا آپ بتا سکتا ہے کوئی یہ آدمی کہ اس کے نفس نے جو قتل کر رہا ہے، اس کے نفس نے اس کو راضی کر دیا، رضامند کر دیا؟ کیونکہ آپ کو کوئی ایڈ کرنے کے لیے کنوکشن ہونی چاہیے، یعنی یہ کنوکشن ہونی چاہیے کہ میں اس کو جو قتل کر رہا ہوں یا کوئی بھی میں ایڈ کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، اس کے پاس جسٹیفیکیشن اور کنوکشن ہونی چاہیے. تو رضامند کر کے اس کا بھائی کا قتل کرا دیا اس کے نفس نے. تو وہ کیا جسٹیفائی کرے؟ اس کی گناہ، کہ گناہ جو اس کے تھے بتانے کے لیے رضامند یہ ہوا کہ اس کے گناہ بتا سکے، اس گناہ گار آدمی تھا. سمجھ آئی آپ کو کہ اللہ کو تو اس کو جلسی ہے، لیکن ایکشن جب کرنے جا رہا ہے کہ وہ جو گناہ اس نے کیے ہیں وہ ہے اس کے سامنے، اس پہ ٹھہرا ہوا ہے نا، وہ اس کو ویسے ہی نظر آ رہا ہے، اس کو وہ ویسے ہی نظر آتا رہا تاکہ وہ کنوکٹ ہو جائے. اور جب کوئی پوچھے تم نے کیوں قتل کر دیا تو جسٹیفیکیشن اس کے پاس یہ کہ وہ ایسا تھا. سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہ اس کے نفس نے اس کو رضامند کر کے اپنے بھائی کا قتل کر دیا. فطوعت کے معنی ہوتے ہیں رضامند کرنا، اطاعت کر دی. لہو اس کے نفس نے اس کے اطاعت کی، نفسہ قتل اخی، کہ اس کے بھائی کا قتل جو کیا اس نے رضامند ہو کر یعنی والنٹریلی قتل کیا. اس کے پاس جسٹیفیکیشن یہ ہوئی کہ اس شخص نے، اس کے گناہ میں جانتا ہوں، یہ گناہ گار آدمی ہے، اس کی یہ برائیاں ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح یہ بھائیوں کے آپس میں ہوا، کیوں ہوا اور کس طرح قتل ہوا، اس کی وجہ کیا تھی. اب کیا ہوا؟ قتل کر دیا. اس بات میں آپ دیکھیے ابھی تک آپ لوگوں کے کیا سمجھ میں آیا کہ اب یہ کون سا قتل ہے؟ یہ نفسیاتی طور پہ قتل ہے یا فزیکل قتل ہے؟ فزیکل. یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ فزیکل قتل ہے صاف صاف. اب کیا ہوا جب یہ قتل ہو گیا تو المائدہ کا 33 کنٹینیوٹی میں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. پس اللہ نے کوے کو مقرر کیا جو زمین میں بحث کرتا ہے تاکہ اس شخص کو دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی برائی کو پیچھے ڈالا جاتا ہے. اس نے کہا ہائے افسوس، کیا میں اتنا نا اہل ہوں کہ میں نے اس کوے کی مثال بھی نہ ہو سکا کہ پس میں اپنے بھائی کی برائی کو پیچھے ڈال دیتا. پس اس کی صبح ندامت کرنے والوں میں سے ہوئی. اب اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کوے کو مقرر کیا، یعنی اس شخص نے ایک کوے کا بیہیویئر کو دیکھا. اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے آیات کے اندر بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. ہمیں خود تدبر کرنا ہوتا ہے کیا مقصد کوے کو مقرر کیا. یہاں تو اسے بھی لکھا ہم نے کوے کو مقرر جو زمین میں بحث کرتا ہے. اب بحث کا مطلب
اردو میں آرگیومنٹ کرنا بحث سمجھتے ہیں سب، لیکن کوا کیسے کرے گا؟ تو آپ نے اگر دیکھی کوے کے جو لوگ کوے کو، بلکہ ہم لوگ روزانہ دیکھتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر کوئی کوا کو آپ ماریں یا کوے کو کسی کو نقصان پہنچائیں تو بقیہ کوے کیا کریں گے بتائیے آپ؟ اتنے سارے دیکھا ہوگا آپ نے، ایک ہجوم آ جائے گا صاحب. یہ صرف اس کوے میں اور کسی جانور میں نہیں ہے. یہ کہلائے گی بھینس کہ وہ اپنے دوسرے جو اس کا جو بھی ہے رشتہ دوسرے کوے جس کو ہرٹ کیا جا رہا ہے اس کے اندر وہ جمع کر لے گا. یعنی وہ اپنی فیلنگ شو کر رہا ہے اس کوے کے لیے. آپ سمجھ رہے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوا جو بحث کر رہا ہے زمین پر، وہ یہ ہم اب اس کو دیکھنا نا، اللہ نے اتنی بات کہہ دی، بس اللہ نے کوا مقرر کیا، بس وہ زمین پہ بحث کرتا ہے. اب ہم یہ تھوڑی کہ کوا ہر بات کو اب ہم نے دیکھا کہ کوے کو جب، کیونکہ واقعہ ہم پڑھ رہے ایک آدمی کا مرڈر ہو چکا ہے آیات میں، تو اب اللہ نے اس کو کیسے سبق سکھوایا کہ اس نے دیکھا کہ آدمی نے دیکھا ایک کوے کو جب اس کو ٹچ کیا جاتا ہے تو سارے کوے جمع ہو جاتے ہیں. تو اس کے معنی ان کوے کو آپس میں کتنی فیلنگز ایک دوسرے سے. تو یہ اس کا بھائی تھا اور اس نے مرڈر کر دیا. کیوں مرڈر کیا؟ کہ وہ کس کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے کہ اس نے دیکھا کہ کس طرح اپنے بھائی کی برائی کو پیچھے ڈالا جاتا ہے. کیا چیز تھی؟ کس طرح کیوں قتل کیا تھا اس نے؟ اس کی برائی سامنے تھی، اس کی گناہ سامنے رکھا ہوا تھا، اس نے گناہ کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا، پیچھے ڈال دیتا. کہتے ہیں نا بھول جاؤ، چھوڑو جانے دو جو ہو گیا آپس. اس نے سامنے رکھا ہوا تھا بھائی نے. تو اس کوے کو دیکھ کے اس کو یہ احساس ہو، دیکھ کوے ایک جاندار کوا ہے، جانور ہے، پرندہ ہے، وہ تو اتنی فیلنگز رکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تم تو انسان ہو، تم مطلب تم اتنی سی بات، یعنی اگر تمہارے بھائی کی اس نے کہا نا تم اس کے گناہ کے ساتھ ٹھہر، تو اس کی اگر برائی تمہارے سامنے آ گئی تھی، کسی کے اندر یہ برائی سامنے آ جائے تو آپ اس کو لے کے بیٹھے ہوئے اس کے گناہ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے. تو اس کو دیکھ کے اسے یہ آیا، اس کو احساس ہوا کہ کاش جو زمین میں بحث کرتا ہے کہ اس کو دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی برائی کو پیچھے ڈالا جاتا ہے، کس طرح اس کو پیچھے ڈال دیتا، وہ نہ لے کے بیٹھا رہتا ہر وقت، جس کی وجہ سے اس کی نفس نے اس کو آسان بنا دیا قتل. تو ہم جو ایک دوسرے کی اس طرح چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے نقصان کر رہے ہیں. تو اس نے یہ دیکھ لیا کس طرح اپنے بھائی کی برائی کو پیچھے ڈالا جاتا ہے. اس نے کہا ہائے افسوس، کیا میں اتنا نااہل ہوں کہ میں اس کوے کی مثال بھی نہ ہو سکا کہ بس اپنے بھائی کی برائی کو پیچھے ڈال دیتا. اگر برائی سامنے آ بھی جاتی تو اس کو پیچھے ڈالتا، کیونکہ اصل تو بات مقصد کچھ اور ہے دنیا میں، قرب اللہ کا حاصل کرنا ہے مقصد ہمارا. ہم سب کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں. تو اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے دو آدم کے بیٹوں کا ہم یہ حدیث یا واقعہ پڑھ رہا ہوں میں. اب اس قتل کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کیا ہوا. سورہ مائدہ 5 سورہ 32 آیت، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. یہ ابھی میں اتنی پڑھتا ہوں، اس کو ڈسکس پھر آگے بعد میں پڑھیں گے. اس وقت کے بعد سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ بے شک جو کوئی اس نفس کو قتل کرے گا، بریکٹ میں نے لکھا جس نے قربانی دے کر اللہ قرب حاصل کر لیا ہو، جو بغیر نفس کے ہے یا زمین پر بغیر فساد کے ہے، بس یہ ایسا ہے جیسے کہ بے شک اس نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا. اچھا دیکھیے، ہمارے معاشرے میں اس آیت کو شاید آپ نے سنا ہو، یہ چھوٹا سا پورشن، نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ کسی آدمی کا اگر انسان کا قتل کر دے، اور یہ جوز اور یہ کرسچنز اور یہ نان مسلمز اور مسلم سب مل کے کوٹ کرتے تھا سا پورشن نان مسلمز، کہ تمہارے قرآن میں آیا کہ اگر ایک انسان کا تم قتل کر دو تو تم نے ایسا ہے کہ تم نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آڈینس سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عام انسان کا قتل ہے یا اس شخص کا قتل ہے جس شخص کا ہم ذکر کریں جس نے اللہ قرب حاصل کیا؟ اور یہ سائیکولوجیکل قتل ہے یا فزیکل قتل ہے؟ کہ تمام انسانیت کا قتل سمجھیں آپ، کہ جو اللہ کی نظر میں قرب حاصل کر لے، اللہ کا قرب حاصل جب کر لے اس کا قتل کرنا ایسا ہے تمام انسانیت کا قتل کر دینا ہے کہ نہیں؟ یہ سائیکولوجیکل قتل نہیں ہے صاحب، یہ فزیکل قتل ہے اس شخص کا جو اللہ کا قرب جب حاصل کر لے، اس کو اگر آپ قتل کریں گے
کیونکہ وہ تو ایسا شخص ہے کہ جس کے تھرو تمام انسان اور زندہ ہو سکتے ہیں، مردہ لوگ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا جو اللہ قرب حاصل کر لے اس کو اگر آپ قتل کریں گے وہ بغیر نفس کے ہے یا فساد نہیں کرتا زمین پر. اس کی پہچان بتا رہا ہے. بغیر نفس کی کا مقصد یہاں جو لکھا ہے بغیر نفسم بغیر نفس، کہ ایسا شخص جس کی خواہش کے اندر جو اپنے مال اور اپنی نفسیات کو اللہ کے سپرد بیچ چکا ہے. جو انسان اس دنیا میں اپنی خواہش نفس کو پوری طرح قتل کر دے، اس کو سائیکولوجیکل اپنی نفسیات کو، وہ صرف اور صرف اللہ کی آیت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو اور اللہ کو رضامند کرنے میں لگا ہوا ہو، تو وہ اس کی اپنی خواہشات تو ختم ہوئی. وہ دنیاوی طور پہ بغیر نفس کے وہ ہے. اس کے ایک لینگویج میں کہا جاتا ہے تو بغیر نفس ہے، تو معصوم ہے. ایک طرح کہتے ہیں پیغمبروں کے بارے میں معصوم ہے، یعنی یہ اس کے اندر نہیں، جیسے بچہ معصوم ہوتا ہے. تو نفسیات تو ہے بچے کی، لیکن ایسی خواہشات نہیں ہیں جس سے وینجنس ہو، جیلسی ہو، ہیٹریس ہو، نفرت ہو، قتل و غارت ہو، اور دنیا میں بغیر فساد کے ہے وہ شخص. تو یہ ایسا شخص جو کہہ رہا ہے نفسم بغیر نفس او فساد فی الارض، یہ ایسا شخص ہے جو بغیر نفس کے ہے اور فساد زمین پر نہیں کرتا. اس شخص کو اگر آپ قتل کر رہے ہیں تو میں نے اس کا کانٹیکسٹ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو قربانی دے کر اللہ کا قرب حاصل کر لے. اس کو اگر آپ قتل کر دیں گے فزیکلی تو ایسا ہے کہ جیسے تمام انسانیت کا آپ نے قتل کر دیا. اس کی ان آیات کی روشنی میں ہم واضح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قتل جو تھا یہ فزیکل قتل تھا، یہ سائیکولوجیکل قتل نہیں ہے. اور یہ اس شخص کا قتل ہے، یہ عام انسان نہیں ہے. یہ وہ انسان ہے جس نے اللہ کا قرب حاصل کیا. اللہ کی نظر میں وہ صحیح تھا. اس کو ایک جس نے دوسرے نے قربانی دی تھی اس کی قرب حاصل نہیں ہے، اس کو اس سے جیلسی ہوئی. ایک تو جیلسی ایک وجہ پتہ چلتی ہے، اس کو قرب حاصل نہیں ہوئی تو اس کو جیلسی ہوگی. دوسرے کہ اس کے جو دوسرے شخص کی گناہ تھے وہ اس نے سامنے رکھے، اس کو پیچھے پش نہیں ڈالا، اس کو ہمیشہ سامنے رکھا، اور اس کی وجہ سے آسانی ہو گئی. اس کو قتل کرنے کے لیے جسٹیفیکیشن مل گیا کہ قتل میں کر دوں اس کو. تو اس کو یہ جسٹیفیکیشن یا یہ کہنا چاہیے اس کی ریزیڈنس کہ میں بتا سکوں میں نے کیوں قتل کیا، کہ بھئی یہ وجہ تھی کہ یہ اس طرح کا آدمی تھا. تو یہاں پر تو اب اسی کے آیت کے آگے اگر ہم آگے دیکھیں گے تو آیت کا آدھا پورشن، دوسرا پورشن یہ ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. اور جو کوئی قربانی دے کر اللہ قرب حاصل کر لے وہ زندگی دے گا اس نفس کو، پس یہ ایسا ہے جیسے کہ بے شک اس نے تمام انسانیت کو زندگی دی ہو. اور بلا شبہ ان کے پاس ہمارے رسول واضح آیات کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان کی اکثریت اس کے بعد بھی زمین پر قتل میں تجاوز کرنے والوں میں سے رہے. اب یہاں پر دوسرا جو پورشن ہے جو ہمارے میڈیکل جو ڈاکٹر میڈیسن پڑھاتے ہیں ان کے یہ لکھا ہوا اتنا سا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. بس یہ چھوٹا سا پورشن لکھا ہوا ہو. جو کوئی زندگی دے گا کسی نفس کو اس نے تمام انسانیت کو زندگی دی. وہ پچھلا ہم پڑھا ہم نے آیت میں قتل ایسے شخص کا قتل جو اللہ کا قرب حاصل کر لے. اللہ کا قرب حاصل اس کو جب ہم قتل کریں گے تو تمام انسانیت کا ہمیں قتل سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ کون سی زندگی ہے کہ ایک شخص کو اگر آپ بچا لیں کسی بھی زندگی، بہت سی سچویشن آتی ہیں، پروگرامز بنائے ہوئے دنیا میں کہ ایک آدمی کا سچویشن تھی اور فلاں نے گیا اور فلاں نے اس کی زندگی بچا لی. کہ تمام انسانیت کی زندگی بچانا ہے، وہ تمام انسانیت کی زندگی بچانا ہے. تو اب یہ دیکھیے یہ کون سی زندگی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. یہاں آپ کو سوچنا پڑے گا فزیکل زندگی بچانا ہے یا سائیکولوجیکلی بھی زندگی ہوتی ہے. تو یہاں پر جو زندگی ہے یہ وہ شخص کی زندگی ہو رہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں زندگی دے دے، جو اپنے نفس کو بیچ دے، بک جائے، وہ جس دنیا میں زندہ ہے اس کی وقت وہ کر پر موت فزیکل آئے گی. اللہ کی راہ میں آدمی مرتا ہے اور اسی دنیا میں اللہ کی نظر میں زندہ ہو جاتا ہے وہ. تو یہ وہ زندہ ہے جو ایسا شخص جو اللہ کے قرب حاصل کر کے زندہ ہو چکا ہو، اس کا قتل تو پوری دنیا کا انسان کا قتل کرنا ہے. اور ایسے شخص جو اللہ کی راہ میں زندہ ہو کر زندہ ہو چکا، وہ اگر کسی کو زندگی دے گا تو اس نے ایسا ہے جیسے تمام انسانیت کو زندگی دی. کہ وہی تو دے سکتا ہے زندگی، آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ تو اس طرح فزیکل بچا لیں گے کسی آدمی کو، کسی طرح ہر آدمی بچا لے گا، وہ تمام انسان کے بچانا نہیں ہے. جو اللہ کی راہ میں مردہ ہیں اس دنیا میں، ان کو آیات سے وضاحت ہو جائے تو آپ اسی دنیا میں زندہ ہو جاتے ہیں. وہ زندگی کی بات ہو رہی ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں دوسری جو تیسری آخری بات جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق ان سب کے پاس ہمارے رسول جمع میں آئے وضاحت کے ساتھ، بالبیّنات ثم ان کثیرا منہم بعد ذلك فی الارض لمسرفون، پھر بے شک کثرت سے ان میں سے جو لوگ تھے اس کے بعد بھی، یعنی جو ہم نے واقعہ پڑھا ہے اس کے بعد بھی زمین پر قتل و غارت میں اسراف کرتے رہے. بلیو کریں آپ، اور نظر آ رہا ہے آپ کو کنٹینیوس نان سٹاپ ایک دوسرے قتل کیا جا رہا ہے. ٹرائبز آپ جا کے دیکھیں، یعنی اتنی جیلسی اور ہیٹریسی اور نفرت ہے کہ کنٹینیوس وینجنس اینڈ ریونج پہ زندہ ہیں. ایک دوسرے قتل کنٹینیوس کیے چلے جا رہے ہیں، چھوٹے سے پیمانے سے لے کے بڑے پیمانے پر، اور جسٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ اس گناہ کے ساتھ رکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ اس نے میرے بھائی کا قتل کیا تھا، اس گناہ کے ساتھ اٹکے میں نان سٹاپ قتل غارت ہے یہ. ثم ان کثیرا منہم، پھر اس بسرت کثرت سے ان میں سے لوگ جو تھے بعد ذلک، بعد اس کے بعد بھی اس زمین پہ لمسرفون، اسراف کرتے رہے. کانٹیسٹ کیونکہ قتل ہے تو قتل میں اسراف کرتے رہے. محترم محمد شیخ صاحب، یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ آج دنیا میں ایکس مسلمز ایک سونامی کی مانند چھائے جا رہے ہیں. آپ اہل اسلام، علمبرداران اسلام، مبلغین دین اسلام کے پاس اس ہولناک سونامی کی روک تھام کا کیا کوئی واقعی حل ہے بھی؟ اگر کوئی مدلل علمی حل ہے تو میرے چینل سچ والا پر تشریف لائیے گا. یہاں اسلام کو لے کر ہمارے سوالات و اشکالات کا براہ راست اور تشفی بخش جواب دیجیے گا. میرے چینل پر آنے سے آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے تو آپ اپنے چینل پر مجھے بلا لیجیے، میں حاضر ہو جاؤں گا. ہماری گفتگو کے لیے دن، تاریخ اور وقت کا تعین فرما کر میرے ای میل پر مجھے اطلاع دے دیجیے. شکریہ. ایک صاحب لائے اپنے کسی باہر سے، امریکہ سے ایک آدمی آیا تھا، ایتھیسٹ. ایتھیسٹ سمجھتے ہیں نا، لا دین، جو اللہ کو نہیں مانتا. تو مجھ سے آن کے کہنے لگا آپ اللہ کو، مطلب مجھے کہہ رہے کہ آپ اللہ کو نہیں مانتے. خود نہیں مانتا تو کہہ رہا آپ بھی نہیں مانتے. میں نے کہا آپ بات سنیں، آپ اللہ کو جانتے ہیں کیا؟ آپ اللہ کو جانتے ہیں؟ یہ تو ایک لفظ ہے اللہ یا گاڈ یا جو بھی، یہ آپ جانتے ہیں اللہ کو؟ کہنے لگا وہی. میں نے وہی کون؟ تو ایک ذات ہے اللہ، ٹھیک ہے نا. پوری دنیا میں ایک ورڈ چل رہا ہے اللہ، خدا، بھگوان، گاڈ. لوگ کہہ رہے آپ اس کو نہیں مانتے. تو میں ایسی بات ہے، میں کہوں یہ ٹرمپ ایک آدمی ہے سر امریکہ میں، ٹرمپ ورلڈ فیمس آدمی ہے، اور میں کہوں صاحب میں ٹرمپ کو نہیں مانتا، تو میں پتہ کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹرمپ ایگزسٹ ہے، ایگزسٹنس کی ہے، میں مان نہیں رہا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب اگر میں کو اللہ کو میں مان نہیں رہا، اس کے میں نے یہ مان رہا ہوں ایگزسٹنس ہے، میں مان نہیں رہا. آپ بات سمجھ میں؟ تو میں نے کہا آپ کو ہی کہنا چاہیے بھائی ایتھیسٹ کہ ہو از گاڈ، کون ہے اللہ تعالیٰ؟ مجھے بتائیے. یہ کہنا کہ میں مانتا نہیں تو اس کے معنی آپ ایگزسٹنس کو مان رہے ہیں، ڈینائی کر رہے ہیں اس کو، کہ میں اللہ کو مانتا نہیں. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے بارے میں آپ بتائیے کون اللہ ہے. میں تو جانتا ہی نہیں کون ہے، نہ دکھائی دیتا نہ کچھ. تو ان صاحب نے مجھ سے کہا نہیں، جس اللہ کو قرآن میں آپ پڑھ رہے ہیں وہ اس کو نہیں مانتا. میں نے آپ نے اس کتاب کو پڑھا ہے؟ کہ اللہ پڑھا نہیں ہے، ایتھیسٹ امریکہ سے آ رہے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں. نہیں پڑھا نہیں، بٹ میں جانتا ہوں نا یہ بیوقوف لوگوں کو بنانے کی کتاب ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا پہلے وہ بتاؤں گا کس طرح اللہ تعالیٰ کا پروف دوں گا میں آپ کو ان آیتوں سے کہ اس آدمی کیسے کھوپڑی پکڑی گئی کہ اللہ صاحب عام کتاب نہیں یہ کتاب. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کتاب نہیں پڑھی، یہ والی کتاب، یہ کتاب آپ نے نہیں پڑھی، اللہ کی کتاب. اب میں کہہ رہا ہوں اس اللہ کی کتاب، آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ کی کتاب ہے یا نہیں. مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا آپ اس کو پڑھا نہیں ہے، آپ پڑھے لکھے آدمی، بغیر پڑھے کسی کی کتاب کے بارے میں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں مانتا؟
دنیا میں کوئی کتاب پڑھی نہیں, ہاں یا نہ کو تو بات کی بات ہے. تو اس ایتھیسٹ سے میری بات ہو رہی, جو ایتھیسٹ تھا وہ بیٹھا ہوا ہے سامنے. میں نے کہا دیکھیے اب آپ ایسا کریں, ساری آیتیں جو میں پڑھوں گا آپ ڈینائی کریں, کیونکہ آپ اس کتاب کو مان نہیں رہے تو اللہ کو بھی نہیں مان رہے. کہنا ہاں میں کر دوں گا. تو جب میں نے یہ بات پڑھی, ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, بڑے آپ لوگ اٹینٹیولی سنیں کہ بڑی امپورٹنٹ بات آئے گی. وہ کتاب جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور ہدایت ان لوگوں کی جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو وہ شخص مجھ سے پڑھا لکھا آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ پرنسپل ہی غلط ہے کہ ڈاؤٹ تو ہر شخص پہ کیا جاتا ہے. ہر شخص اپنے بھی ڈاؤٹ کرتا ہے آدمی, اور دوسروں بھی ڈاؤٹ کرتا ہے, اور ڈاؤٹ تو ہونا ضروری ہے. تو یہ کتاب میں اسٹیٹمنٹ ہی غلط لکھا ہے, اس پہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ بائی نالج اور بائی سائنس یا بائی تھیوری ہر طرح سمجھ لے آدمی 100% جانتا نہیں ہے, کوئی بھی آدمی. تو وہ 100% صحیح بات کہہ نہیں سکتا, لیکن کیونکہ اللہ 100% صحیح بات کہہ سکتا ہے, وہی لکھ سکتا ہے کہ ڈاؤٹ نہیں ہے. دنیا کی کوئی کتاب پہ اسٹیٹمنٹ نہیں ملے گا آپ کو, بتا رہا ہوں میں, کہ یہ جو کتاب ہے یہ 100% وداؤٹ ڈاؤٹ ہے. کیونکہ بلکہ لکھتے ہیں کوئی بھی سائنسدان, ہسٹوریکل آدمی کوئی بھی کتاب لکھتا ہے, وہ کہتا ہے ہم نے یہ انفارمیشن جو آپ کو بتائی ہے یہ پیچھے والے لوگوں سے ہم نے پڑھا اور سمجھا, اور ہم چھوٹے سے اس پہ اپنی میں بنا کے بھیج رہے ہیں. اگر اس پہ غلطیاں ہوں تو آپ ہمیں بھیجیے تاکہ ہم اپنے نیکسٹ ایڈیشن میں صحیح کر لیں. مطلب شور بھی نہیں ہوتے, کوئی غلطیاں پکڑ لے تو کہتا ہے ہمیں بتائیے گا تاکہ ہم اپنی اس پہ امپرومنٹ کر کے کریکٹ کر کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس کو صحیح کر لیں. یہ تو اسٹیٹمنٹ ہی ایسا دے دیا اس نے کہ ہم تو غلط ہے ہی نہیں. تو وہ آدمی مجھ سے کہنے لگا یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے. تو کہنے لگا میں میری شکل دیکھیے, میں اس کو نہیں مانتا, میں اس کو نہیں مانتا. میں ٹھیک ہے. آگے لکھا ہوا ہے متقین کو ڈیفائن کیا اللہ نے اس آیت میں. متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب, وہ ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ, ایبسنٹ کے ساتھ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور صلاۃ قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اس میں سے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہ الگ متقین کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ دیکھیے اب آپ بھی دیکھتے جائیں اب, اور آپ لوگ بھی دیکھتے جائیں کہ آپ ایسا کر رہے ہیں. الْيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, جو غیب ہے اس کتاب میں سے جو آپ کو غیب بتا رہا ہے, بہت سی چیزیں آپ غیب پہ ایمان لاتے ہیں, لیکن اللہ کی کتاب سے جو غیب ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں. ایبسنٹ, جو پریزنٹ نہیں ہے, آخرت پریزنٹ نہیں ہے بظاہر, نبیین پریزنٹ نظر آ رہے ہیں اتنے سارے, نہیں نظر آ رہے, اس پہ ایمان لا. فرشتے نظر آ رہے ہیں, نہیں ایمان لا رہے ہیں. تو اس طرح میں بتاؤں جو ایبسنٹ میں چیزیں اس کو آپ مانتے ہیں کہ واقعی اللہ نے کہا تو سچ ہے. تو اسی طرح اچھا اب یہاں پر کہہ رہے ہیں غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں. اب صلاۃ پہ ٹاپک ہمارا نہیں, تو صلاۃ جو اسٹیبلش ہے, اور اس میں سے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو وہ آدمی مجھ سے کہنے لگا, ایتھیسٹ کہنے لگا کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں جو وہ ایبسنٹ کو سمجھ رہے جو ہے ہی نہیں. ایبسنٹ مطلب جو پریزنٹ نہیں ہے. تو وہ کہنے لگا میں تو نہیں مانتا ایبسنٹ کو, اور یہ نماز کا جو طریقہ کار جو آپ لوگ قائم کریں یہ غلط ہے, میں تو نہیں مانتا اس کو, اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا. اب یہ ہم یہاں انٹروڈیوس ہو رہا ہے اللہ, اللہ کہہ رہے جو ہم دیتے ہیں اس میں سے تم خرچ کر رہا ہو. یعنی اس آدمی کو ٹوٹل ڈینائی کرے تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے, ہم دے رہے ہیں, وہ سمجھتا ہے میں کچھ کر رہا ہوں. آدمی تو یہ سمجھتا ہے. تو وہ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مجھے کسی اللہ نے دیا کچھ, یہ اس کے الفاظ تھے, کہتا ہے کچھ اللہ نے دیا, یہ میری محنت ہے اور میری انٹیلیجنس جو میں نے کمایا, یہ میری انٹیلیجنس ہے اور یہ میری محنت ہے جو میں نے کمایا, مجھے نہیں دیا کچھ. تو اس کا اس آیت پہ پہلی آیت پہ کیا ہوا گردن, میں نہیں مانتا, یہ غلط ہے. آگے لکھا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون, اور لوگ ایمان لاتے ہیں جو بسبب جو نازل کیا تیری طرف اور جو نازل تجھ سے قبل, اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اب ریویلیشن جو ہے, ریویلیشن کا کانسیپٹ جو ہے معاشرے میں اتنا کلیئر نہیں ہے. ریویلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ اس کمرے میں جب نہیں آئے, کوئی آدمی کبھی نہیں آیا, کہیں پر بھی جب آپ نہیں جاتے, جب تک آپ اس کو دیکھ نہیں لیتے اس کے اندر کی انوائرمنٹ کو, تو آپ کیسے مان لیں گے کہ باہر بیٹھ کے کہ اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے. تو اسی طرح کوئی بھی چیز جس کو آپ نہیں جانتے, میں فرض کریے باہر ملک میں جاؤں کسی شہر میں, تو میں جب دیکھوں تو مجھے سمجھ میں آئے گا وہ کیا چیز ہے. تو اسی طرح ایک وہ ریویلیشن وہ چیز ہے جو چیز آپ کے ذہن میں نہیں تھی اور وہ آپ کے سامنے عیاں ہو جائے, کلیئر ہو جائے, تو آپ کہتے ہیں مجھ پہ ریویل ہو گئی. تو کہتے ہیں تم کہاں سے نازل ہے, تم تو امریکہ میں, تم کہاں سے نازل ہو گئے. ایک دوست آ جائے میرا ایک دم باہر سے سامنے, ارے تم کہاں سے آئے, تم کب کہاں سے آ گئے, کہاں سے ریویل ہو گئے.
نازل ہو گئے. کہاں سے نازل ہو گئے؟ یعنی اترنا, ایک دم سامنے آ جانا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں ریولیشن تجھ پہ جو ہے, یعنی ریولیشن جو ہے, ریولیشن کا مطلب نازل جو ہوئی ہے تجھ پر, اور اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے, پہلے بھی ریویل ہوئی ہے اور تجھ پہ بھی ریویل ہوئی ہے, اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. تو وہ سامنے حدیث والا کہہ رہا ہے یہ تو بالکل ہی جھوٹ لکھا ہوا ہے کہ کوئی چیز ریویل ہی نہیں آج تک. ریویلیشن مانتے ہیں, نازل وہ مان ہی رہا. سمجھ رہے نا آپ؟ اب آپ لوگ اور ہم لوگ تو مان رہے کہ ریویل کرتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ کہہ رہے ہیں ریویل کوئی چیز نہیں ہوتی, نہ آج کوئی ریویل نہ پہلے کوئی ریویل. اور یہ آخرت کا جو ڈھونگ لگا رکھا ہے, یہ تو مٹی مر جائیں گے, مٹی میں مٹی چلیں گے, کوئی دوبارہ اٹھیں گے تھوڑی. تو میں تو یقین نہیں کرتا. تو اس کا منہ کیا ہوا؟ میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. کیا کر رہا ہے وہ؟ میں نہیں مانتا. اب جناب اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. وہ یہ جو لوگ ہیں جن کا ذکر کر رہا اللہ تعالیٰ, یہ کون؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, جو صلاۃ قائم کرتے ہیں, جو رزق اللہ نے دیا اس میں خرچ کرتے ہیں, اور نازل ہوا تجھ پر اس سے پہلے نازل ہوا, اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. سب جو باتیں اللہ کہہ رہا ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف ہدایت پر ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پا جائیں گے, سکسیس, کامیاب لوگ ہیں. اب یہ جب میں نے یہاں پڑھا تو وہ کہنے لگا یہ انہوں نے فلیٹری, کہنے لگا وہ آدمی کہنے لگا یہ فلیٹری کی اللہ نے, فلیٹری. پیچھے جو لوگ بتایا ہے میں ڈسکرپشن میں, اس کے اوپر فلیٹری اردو میں کہتے ہیں چاپلوسی. تو یہ اللہ کہنے لگا وہ لوگ اللہ کے رب سے ہدایت پر ہے, رب کی طرف سے, اور وہ فلاح پانے. اب آپ سوچئے کون, یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر, آپ جو پیچھے باتیں لکھی ہیں اگر اس پہ آپ عمل کریں گے تو آپ فلاح پائیں گے اور آپ ہدایت پر ہیں. یہ بقرہ کا سب سے سورہ فاتحہ شروع کی 5 آیتیں پڑھی میں نے. تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ ہدایت پر ہے. اگر یہ 5 4 5 کر رہے ہیں تو یہ ہدایت کی طرف, گائیڈنس کی طرف ہے. ہدایت چاہ رہے ہیں نا آپ, اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت سیدھے راستے, تو ہدایت پر ہیں یہ لوگ. اور یہی لوگ جو ہیں فلاح پا جائیں گے, سکسیس, کامیاب ہو جائیں گے. تو وہ لوگ, وہ شخص کہنے لگا مجھ سے یہ بالکل غلط بات ہے, یہ آپ کا چاپلوسی کری, جو بھی رائٹر ہے وہ چاپلوسی کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسا کر رہا ہے, تو میں اس کو نہیں مانتا. یہ دیکھیے آپ نے میری گردن کیسے کر رہا ہوں, میں ایسے ہی کر رہا ہوں نا. اب جو آیت میں نے پڑھنی ہے, اس سے پہلے میں نے کہا اس آدمی سے, میں نے تم اس کو یوں کرنا. تو میں نے اس شخص کو حدیث سے کہا اب آپ کا کام ہے آپ گردن کو ایسے ہلائیں, کہ میں نہیں مانتا. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اوپر ہے, برابر ہے, کیا انہیں تو خبردار کرے یا تو انہیں خبردار نہیں کرے, وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیا کرے وہ, کیا کریں گے, وہ نہیں مانیں گے. میں نے کہا آپ کو بتایا جا رہا ہے بھائی جان آپ انکار کر رہے ہیں, کہنا ہاں میں انکار کر رہا ہوں. وہ شخص کہہ رہا ہے میں انکار کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہے وہ, انکار کر رہا ہے. 5 آیتیں انکار کری نا اس نے. اس کو بتایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, گردن نہیں ہو گئی, یوں نہیں کر سکتا. وہ کہہ رہا ہاں بتایا جا رہا ہے. یا نہیں بتائیں, اگر تمہیں نہیں بتائیں تب بھی تم مانو گے نہیں, مانو گے نہیں, مانو گے نہیں, مانو گے نہیں. میں نے, تم نے اس کو مان لیا. اس آیت کو تم مان رہے ہو کہ تمہیں بتایا جا رہا ہے, کہنا ہاں بتایا جا رہا ہے. تم نہیں مان رہے, تم نہیں مان رہے. تو کیا ہوا کہ جو وہ نہیں مان رہا وہ ایکچولی مان رہا ہے. اس آیت میں جو بات لکھی ہے وہی کر رہا ہے وہ. اس بات آیت میں لکھا ہے تم انکار کر رہے ہو, بے شک جو انکار کرتا ہے میں انکار کر رہا ہوں, اگری کر رہا ہے, انکار کر رہا ہوں. تمہیں بتایا جا رہا ہے یا نہیں بتایا جائے تم نہیں مانو گے, کہہ رہا ہے ہاں میں نہیں مانوں گا. تو اس نے بولا میتھمیٹکس میں ہوتا ہے ڈبل ریٹورک کوشچن, پتہ نہیں میں نے یہ میتھمیٹکس پہ دی, تم یہ بتاؤ تمہیں بتایا جا رہا ہے, کہاں بتایا جا رہا ہے, تم نہیں مان رہے, کہہ رہا میں نہیں مان رہا. تو میں نے یہاں اس آیت پہ آپ ایگری کر رہے ہیں, ایگری کر رہے ہیں کہ جو ہی لکھا ہے, جو 5 چیزیں اوپر لکھے تم وہ نہیں کر رہے, لیکن یہاں ایگری کر رہا ہوں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ نہیں مانے گا, اللہ کہہ رہے وہ نہیں مانے گا, اس کو بتایا جائے یا نہیں بتایا جائے وہ نہیں مانے گا. تو اس نے اس بات کو ایگری کر لیا. یہ آیت اب جتنی ایسی آیتیں لکھی نہیں آگے قرآن میں وہ ساری اس پہ لاگو ہیں. ہر آیت جو انکار کرنے والوں کی ڈیفائنڈ ہے وہ آپ اپنے پہ رکھ لیں یا کسی پہ رکھ لیں. میں تو اس آدمی کی ریئل بات کو لے کے چلا, وہ یقین کرے وہ ایگزیکٹلی ایسے کرے گا.
یا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا اب سنیے, وہی کہتا مجھ سے کہ شیخ صاحب یہاں پر آپ جو کہہ رہے ہیں انکار کر رہا ہے, ہاں مجھے بتائے, تو اچھا اس کو میں آیت کو ڈینائی کر دیتا ہوں, میں مان لیتا ہوں, تو میں پھر اوپر آ جائیں گے آپ کو, پھر صراط قائم کرنی پڑے گی آپ کو, غیب پیمانے, تو وہاں آ جائیں گے آپ, وہاں ماننا پڑے گا 5 آیتوں پہ. اس کو ڈینائی کر لیں, اس کو کہنا چاہیے آپ انکار کر رہے ہیں, میں نہیں انکار کرتا. اس کو اگینسٹ جانے کیا ہے, میں انکار نہیں کرتا, میں مان لیتا ہوں. اب بتائیے آیت کا کیا, میں اوپر آ جائیں گے آپ, ادھر آ جائیں گے, اوپر آ جائیں گے, ایمان والوں میں آ جائیں گے آپ. تو اللہ تعالیٰ کی آیات تو کوئی انکار ہی نہیں کر پاتا. اللہ کہتا ہے کور اپ کرتے ہیں, کفر کا مطلب کور اپ کرنا, یعنی وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے, کور اپ کر لی, مطلب اس کو ڈھانپ لیا. تو ایکچولی تو اللہ کو کوئی انکار دنیا میں کریے. میں تو باقاعدہ بھی گیا تھا دبئی, جنرلی میں نے ایسا بھی لیکچر دیا ہے, میں یہاں بھی دے سکتا ہوں, میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھوں گا, یہاں کوئی مسلمان بیٹھے ہیں سارے, کہنے کو تو نام کے مسلمان ہیں, کوشش کر رہے ہیں صحیح ہونے کی, لیکن ایسے آپ میں چیلنج دوں, کوئی یہاں جو بھی آدمی عیسائی کو لے آئیں, کسی ہندو کو لے آئیں. ابھی میں دبئی گیا تھا, ہندو تھے وہاں, عیسائی تھے, کرسچن تھے, اور میں نے سب کو ایڈریس کیا. میں نے کہا میں اس میں پڑھتا ہوں آیتیں, آپ ڈینائی کریں. وہ کسی نے ڈینائی نہیں کیا. یہ کتاب ایسی ہے, یہ کتاب ایسی ہے کہ آپ اس کو آیتیں بتائیں اور وہ مان لے گا. اس کو مسلمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی آدمی کو مسلمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود مان لیتا ہے. یہ کتاب ایسی ہے, خود اس کی گردن سیدھی ہو جاتی ہے. مطلب مثال دوں, میں نے کہا نہیں, ان الذین کفروا, بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں, سواء علیہم, برابر ہے ان کے لیے, ان کے اوپر, انذرتا ہوں, تم انہیں خبردار, یا تو تم انہیں خبردار کرو, ام لم تم, یا تم انہیں خبردار نہیں کرو, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ جیسی میں نے پڑھا, آپ یقین, جیسی میں نے کہا ان الذین, جیسے میں نے ان الذین, آپ کے کان بند ہو گئے, آواز نہیں آ رہی آپ کو. جب اردو پڑھی تو آپ نے فوراً آگے کان کھول لیے. تو جیسی انسان قرآن کی آیت پڑھتا ہے, لوگ کان بند ہو جاتے ہیں جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے, اور جیسی اردو ترجمہ پڑھا وہ سن لیتے ہیں, اور اس کے بعد جتنی میں نے مذاق اور ادھر ادھر کی باتیں کی اس کو انجوائے کر لیتے ہیں, اور سمجھتے ہم نے قرآن سمجھ لیا. قرآن سمجھنے, وہ جو آیت بتائی جائے اس کو سمجھنا ہے. تو یہ صاحب یہاں پکڑے گئے. اچھا اب دیکھیے, یہ جو انکار کرنے والے جو تھے, یوں کرنے والے, ان کے بارے میں اللہ نے آگے کیا لکھا, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان پہ مہر لگا دی, ان کے دلوں پر مہر لگا دی, اور ان کی سماعت, ہیئرنگ پہ مہر لگائی, اور ان کی بصارت, انسائٹ, جو اندر بصارت ہوتی ہے, انسائٹ کو کہتے ہیں, ان کی بصارت پہ غشاوہ, یعنی کہ وہ ہے بے ہوشی کا عالم ہے, ان کو صحیح نظر نہیں, اندھیرا آ گیا, اندھیرا چھا جاتا, بے ہوش آدمی اندھیرا آ جاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب اگر آپ غور کریں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ, یعنی کہ اللہ نے مہر لگا دی, لوگ کہتے ہیں اللہ نے جب مہر لگائی تو ہماری کیا قصور ہے, کوئی قصور ہے؟ اگر جب اللہ نے ہمارے پہ مہر لگائی تو ہمارا کیا قصور؟ تو اگر آپ غور کریں, جو میں نے آپ کے سامنے بھی اوپر سے پیش کیا ہے, تو کیا اللہ نے زبردستی مہر لگائی ہے, اس نے اپنی مرضی سے مہر لگوائی؟ اس نے اپنی مرضی سے کیسے مہر لگائی؟ اس نے باقاعدہ سنا اور باقاعدہ انکار کیا, اور یہ بھی کہا مجھے بتایا جا رہا ہے اور مجھے نہیں بتاؤ تب بھی نہیں مانوں گا میں. تو اس کے معنی ہی از ٹیکن دا چوائس آف ناٹ بلیونگ. کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مہر نہیں لگائی, لیکن اگر آیت کو آپ بیچ میں سے نکال کے اللہ جب مہر لگائے تو میرا کیا قصور ہے, اللہ نے باقاعدہ کنونس کیا اس کو اوپر سے. 5 آیتیں جب میں نے پڑھی تھی تو اس نے انکار کیا تھا یوں, اور جب آگے انکار کرنے والوں کی بات آئی تو میں نے, اب تم انکار کرو, تو کہنا اس کیسے نہیں, تو میں انکار کر رہا ہوں, کیسے انکار کرے گا؟ کہا ہاں میں نے انکار کر رہا ہوں. تمہیں بتایا جا رہا ہے, ہاں مجھے بتایا جا رہا ہے, میں نہیں مانوں گا, ہاں میں نہیں مانوں گا. تو یہ مہر لگی ہوئی, یہ مہر لگی ہوئی پہچان ہے. مہر ایسے لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ویدر یو, اگر اللہ کی آپ انکار کریں گے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے, وہ بتا بھی رہے, تم نہیں مانو گے. یعنی اس حد تک اللہ, کیونکہ اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ اگر تم اسے بتاؤ نہیں مانے گا. یہ ضروری نہیں کہ بتانے سے مان جائے گا, نہ بھی بتاؤ تب بھی نہیں مانے گا. اس کو اللہ جانتا ہے کہ اس کی کیسی وہ ہے سوچ, وہ نہیں مانے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہم کو کہ ایسی نہیں لگ رہی مہر, اس کو بتایا وہ یہ نہیں بتاؤ, وہ مانے گا نہیں. تو ہم لوگ جو ایجوکیٹ ہو رہے ہیں, ہمیں یہ سمجھنا ہم کدھر ہیں. پھر وہی والی بات, کیا اس میں آپ کی کیٹیگری کہ آپ کو بتایا جائے یہ نہیں پتا, آپ نہیں مانے, اس میں آپ اپنے کو دیکھیں نا, آپ کا جو سیلف انالیسس کیا ہو رہا ہے. میں تو دوسرے پہ رکھ کے پھر سنا رہا ہوں, تو آپ پھر دوسرے پھینک دیا ادھر, آپ نے پھر ادھر پھینک دیا. اب اپنے پہ رکھ کے
کہ مجھے بتایا جا رہا ہے، نہیں بتایا تب بھی میں نہیں مان رہا. مان اسی طرح کہ اتنے سال اگر آ رہے ہیں آپ اور آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی چینجز اللہ کی سوچ کے ساتھ نہیں ہے. جہاں ڈیسیجن لینا تھا آپ کو وہاں اللہ کی آیت ذہن میں نہیں آئی آپ کو. مثال کے طور کوئی ڈیسیجن لینا ہے لائف میں، فیصلے ہیں. دین کا مطلب فیصلہ کرنا ہوتا ہے. مالک یوم الدین، فیصلے دن کا مالک. سچویشن پر ڈے لائف میں سچویشنز آتی ہیں اور جب آپ آتے ہیں تو آپ کو ڈیسیجن لینا پڑتا ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر میں ڈیسیجن اللہ کی آیت کے مطابقت میں لوں تو اللہ آپ کے ساتھ بیکنگ کرے گا، اور اگر اللہ کی آیت کے مطابق نہیں لوں گا آپ اپنی مرضی سے ڈیسیجن لیتے رہیں گے پوری زندگی، اور پوری زندگی آپ کا جو قبلہ ہے وہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے. تو جب آپ کا قبلہ ہی کچھ اور ہے تو پھر آپ کتاب کو ایسے پیچھے رکھا ہوا ہے آپ نے. قبلہ میں مطلب یہ ہوتا ہے کتاب کی آیات اور اس کی جو سینس اور ایسنس ہے، قبلہ چینج کریں آپ کہ میرا مقصد زندگی کا اب یہ نہیں ہے، اب یہ ہے کہ ٹو ہیو گڈ پلیجرز آف اللہ، اللہ کی طرف سے میں رضامندی حاصل کروں. تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، تو میری زندگی روز اچھی گزرنی چاہیے اور آخرت میں. آپ یقین کریں یہ بات صرف یہ نہیں کہ ہر وقت لڑائی جھگڑا اور اریٹیشن یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. پر ڈے آپ اٹھے تو سکون کے اندر اٹھے، سکون کے اندر ناشتہ کیا، اللہ کو یاد کیا، اور کوئی بات ہوئی تو اس میں آپ کو خیال ہے یا اللہ نے کہا ایسے بات کرو، ایسا طریقے سے ہر چیز آپ گزار رہے ہیں پراپرلی دماغ میں سوچ کے. یہ تھوڑی کہ میں یہاں آیا یہاں لیکچر سنا، یہاں سے گئے، یہاں میرے اوپر کچھ بات ہوئی، کمنٹس ہو گئے، کوئی بات ہو گئی ادھر کی. اب جب زندگی میں اپنی لائف تو بالکل بھول گئے، ایک لفظ یاد نہیں کیا ہم پڑھا تھا کیا سنا تھا. اب بس قرآن بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے کہیں بیٹھے ہوئے آیت بتا دی. یہ گائیڈنس نہیں ہے. گائیڈنس یہ کہ آپ کی سوچ میں ہونی چاہیے بات، اور اپنے لیے ہونی چاہیے، دوسرے کے لیے نہیں. وہ آپ کی اپنی گائیڈنس کی نہیں ہے. آپ نے وہ اٹھایا ہوا میسج، آپ نے بوجھ اٹھایا ہوا اپنے لیے تو کریکشن ہے. اور آپ ایسے نہیں کریں گے تو وہی والی بات ہوگی، دوسروں کے لیے تھوڑی پڑھنا ہے آپ. سچ والا جی، اب آپ کافی عمر کا ایک بڑا عرصہ آپ ایک سچے مسلمان بن کر رہے، تو جس وقت آپ درس و تدریس کا کام کرتے یا اسلام میں تھے تو اس وقت یہ جو سورہ کہف والی آیت ہے تو اس کو کون سے اسٹینڈرڈ نریٹیو میں کاؤنٹ کیا جاتا تھا؟ آیات متشابہات، یعنی اس طرح کی باتوں کو اس طرح نہیں، اس کو متشابہات تو کرنے بولیں گے کیونکہ متشابہات اصل معاملہ بالکل مختلف ہے. اس کو متشابہات نہیں کہتے. یہ تو اصل محکم، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو عام بول چال میں جو باتیں آتی ہیں اس کو متشابہات نہیں کہتی. یہ محکم آیت ہے اور محکم آیت کا یہ حال ہے. تو اس میں حکم کہاں ہے؟ میں یقیناً اس وقت بھی میں جو ہے یقیناً الجھن میں مبتلا رہتا تھا، مگر چونکہ ایمان کا غلبہ تھا اور پھر جو ہے ہم یہ مان بیٹھے تھے کہ یہ کسی اللہ کا کلام ہے اور اللہ ایک دم پرفیکٹ ہے، اس کی ہر بات پرفیکٹ ہے. ہو سکتا میری عقل میں فطور ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں گا، یہ کہہ کر ہم اپنے آپ کو جو ہے یہ اس طرح کی جو ہے بچکانہ تسلی جو ہے ہم دے لیتے تھے. جی جی. مگر جب جو عالم دین یا مفتی یا اس کی تشریح کرنے والے لوگ ہیں تو انہوں نے کسی نے ایسا کوئی بائیفرگیٹ نہیں کیا کہ یہ آیات جو ہے تو یہ متشابہات ہے اور یہ آیات محکمات ہے، ایسی کوئی لسٹنگ نہیں ہوئی کیا؟ نہیں، دیکھیں کہ میں اب تک جتنے بھی علماء سے پوچھا کہ بھئی دیکھیں کہ میں ایک طالب علم ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں، برائے کرم مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کی جو 6666 آیتیں ہیں تقریباً کم و بیش، ان میں سے کون کون سی آیت متشابہات کہلاتی ہیں اور کون کون سی آیتیں محکمات کے جو ہے زمرے میں آتی ہیں؟ پلیز ذرا مجھے بتائیں. سورہ آل عمران 3 اور 7 آیت ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی، اس میں سے آیات محکمات ہیں، احکام والی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ کتاب کی ماں ہے، اور دوسری متشابہات ملتی جلتی آیاتیں ہیں. پس جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے پس وہ اتباع کرتے ہیں جو اس میں سے متشابہ ہے، ملتے جلتا ہے.
دل فریبی ڈھونڈتے ہیں اور اس کی تعویل ڈھونڈتے ہیں، اور سوائے اللہ کے اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا، اور علم میں جو مستحکم ہے وہ کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور دانش مندوں کے سوا کوئی نہیں یاد رکھ سکتا۔ اب اس آیت تو یہ ہے ذرا سی بڑی، مگر میں اس کو بریکس میں پڑھوں گا اور سمجھاؤں گا، اور کچھ اس کے اندر سے کچھ اور آیتیں بھی ہم اس کے ساتھ لنک ہیں وہ میں سمجھاؤں گا۔ دیکھیے پہلے سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ذات ہے جس نے تمہارے اوپر، تیرے اوپر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذریعے ہم تک یہ کتاب پہنچی ہے، تیرے اوپر نازل کی کتاب۔ اب یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ ابھی کتاب کا مطلب میں آپ کو ڈیمانسٹریٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آئے، قرآن نہیں کہہ رہا کتاب کہہ رہا ہے۔ کتاب کا مطلب یہ لکھائی، یہ جو لکھائی ہے، اب اپیرنٹلی تو ہم پیپر پہ لے کے آئیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے انسان نے اس کو پیپر پہ لیکن اللہ نے لکھائی کیسے نازل کی، کس پہ نازل کری، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ابھی تو ہم فی الحال یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہم نے نازل کری، تیرے اوپر نازل کری کتاب، لکھائی۔ یہ کتاب آپ کو میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ لکھائی آپ کے پاس سامنے موجود ہے۔ آگے کہتا ہے منہ آیات محکمات، اس پوری کتاب میں سے آیاتیں جو ہیں محکم ہیں، حکم والی آیتیں، احکام والی آیتیں۔ اس کتاب میں آیات ہیں اس کتاب میں جو احکام والی آیتیں، محکم ہیں، حکم والی آیات۔ اس کتاب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کتاب جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے، اس میں احکام والی آیتیں ہیں، محکم آیتیں۔ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے، فاؤنڈیشن ہے، سورس ہے۔ اس کو ایکسپلین غور سے سنیے۔ یہ کتابچہ میں نے آپ کے اس کتاب کھولی ہوئی ہے، اس میں سے سپوز سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے، کچھ پورشن ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ فار ایگزامپل ایسے، جیسے یہ اس کو ڈیوائڈ کر رہا ہوں میں، آدھا ایسے کر دیتا ہوں ایسے سمجھانے کے لیے۔ یہ آیتیں محکمات ہیں، اس میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہ رہا ہے وہ میں اس کو ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ فار ایگزامپل یہ پورشن جو ہیں یہ آیتیں محکمات ہیں، ہے نہیں، ایک سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ کون سی آیتیں کیا ہیں وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن فار ایگزامپل یہ اتنے سارے پیجز کو میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں کہ اس میں آیتیں احکام ہیں، حکم ہے اللہ تعالیٰ کے، حکم، احکام والی آیاتیں اس میں، سپوز یہ ساری آیتیں، اور اس کو کہہ رہا ہے کتاب کی ماں ہے، یہ احکام والی آیتوں کو۔ تو اس کے معنی یہ کوئی اور بھی دوسری بھی ہیں، کچھ اور آیتیں، یہ احکام والی آیتیں ہو گئی، حکم والی آیتیں ہو گئی، یہ کچھ اور ہو گیا۔ تو آگے لکھا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری جو ہیں وہ متشابہ ملتی جلتی آیتیں۔ تو اس کے معنی کتاب ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، سو ٹو سے ڈیوائیڈ ہو رہی ہے دو ٹائپ کی آیتوں میں، آیتیں جس میں احکام ہے، حکم ہے، آرڈرز ہیں، احکام ہیں، صلاۃ قائم کرو، نماز قائم کرو، روزے رکھو، حج کرو، چوری نہیں کرو، ڈاکہ نہیں ڈالو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ احکام ہے، حکم، آرڈر۔ یہ احکام والی آیتیں سپوز یہ ہیں، اور دوسری متشابہات ہیں، ملتی جلتی آیتیں ملتی جلتی ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہاں سے میں ان دو پارٹس کو سمجھاؤں گا کسی اور ذرا دوسری آیت ہے۔ یہ آیت قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو خود وضاحت کرتی ہے کہ کیا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتاب کے اندر دو طرح کی آیتیں ہیں، جس میں ایک تو ہے احکام والی آیت، حکم والی آیت، اور دوسری ملتی جلتی آیتیں۔ اور جو احکام والی آیتیں وہ کہہ رہا ماں ہے کتاب کی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے۔ تو آپ نیکسٹ پیج، ابھی واپس آ جائیں گے، نیکسٹ پیج پہ جائیے، سورہ المائدہ 5 اس کی 43 آیت ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ کیسے تجھے حکم دیں گے، ان کے پاس تورات ہے، تورات کا مطلب قانون ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، حکم اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد وہ پلٹ جاتے ہیں اور مومنوں کے ساتھ وہ نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں ایک آیت بتا رہا ہے جس کے اندر جو خاص بات ہے کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے لوگ اس زمانے اور آج بھی ہر زمانے میں کیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں گے، ان کے پاس تورات ہے، قانون ہے، قانون، تورات کے مطلب میں بتا چکا ہوں، قانون ہے، ان کے پاس تورات ہے، قانون ہے۔ اس تورات میں قانون میں کیا ہے؟ فیہا حکم اللہ، فیہا حکم اللہ، ان کے پاس اللہ کا حکم ہے۔ تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ذرا آرام سے، جو لوگ پہلے سے جو نئے ہیں ان سے میں سوال کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ تجھے کیسے
تجھے حکم دیں گے، ان کے پاس تورات ہے یعنی قانون ہے، اس قانون میں اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کا حکم کہاں ہے؟ دیکھیے اس آیت میں غور سے دوبارہ پڑھ لیں آپ لوگ. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، وہ تجھے کیسے حکم دیں گے، ان کے پاس تورات ہے، قانون ہے. فِيهَا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے. کس میں؟ تورات میں. یہ لکھا ہوا ہے فِيهَا حکم اللہ، اس تورات میں اللہ کا حکم ہے. تو اب یہ حکم، اب حکم تو اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جو پیچھے آیت پڑھی ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ کتاب جو ہے، یہ لکھائی جو ہے کتاب، یہ جو کتاب میں نے میرے ہاتھ میں ہے، یہ کتاب میں کچھ آیات ہیں. آیات کہتے ہیں، آیات لکھائی جو یہ لکھا ہوا ہے، آیات جو اللہ کی نشانی ہے. اس آیات میں اللہ کا حکم ہے. آیات جو ہے جس میں اللہ کا حکم ہے اس کو کہتے ہیں محکمات آیات، حکم والی آیات. آپ سمجھے میں نے کیا کہا؟ یہاں اللہ کہہ رہا ہے تورات میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم آ گیا. اب وہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ وہ آیات جس میں اللہ کا حکم ہے اس کو کہہ رہا ہے محکمات آیات، حکم والی آیات، احکام والی آیات، احکام جس میں. تو پتہ لگی کتاب جو ہے، اس کتاب کے اندر جس میں جن آیات میں اللہ کا حکم، جن آیات میں اللہ کا حکم ہے وہ حکم والی آیت ہے، محکمات آیت ہے، احکام والی آیت ہے. اس کو تورات کہہ رہا ہے کتاب کی ماں. اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ کتاب کی ماں تورات. آپ کو کوئی پرابلم آ رہی سمجھ میں؟ اب دوسرا جو ہے وہ اخر متشابہات کو سمجھنے کے لیے نیکسٹ پیج پہ چلے جائیں. الزمر 39 اس کی 23 آیت. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اللہ نے بہترین حدیث واقعہ نازل کیا، متشابہ ملتی جلتی کتاب دہرائی ہوئی. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی کھالوں کے رونگٹے اس سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی یاد کی طرف ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پس اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کی احسن بہترین، بہت خوبصورت. احسن کہتے ہیں بہت خوبصورت. حدیث، حدیث کے معنی ہوتے ہیں واقعہ، حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی حدیث، کوئی واقعہ. کتاب، کتاب کی شکل میں نازل کی اللہ نے. متشابہ ہے، وہ ملتی جلتی ہے، مثانی دہرائی بھی ہے. اب دیکھیے، میں اس لیے کہ میں پیچھے والی آیت مجھے ذہن میں آپ کو یاد نہیں رہے گا، میں آپ کو ریپیٹ کر دوں گا. ابھی ہم اس طرح سے پڑھیں گے سمجھنے کے لیے کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا هو الذی، میں سورہ ال عمران 3 کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ یہیں رہیے، صرف آپ کو سمجھانے کے ریپیٹ کر رہا ہوں. هو الذی انزل علیہ کتاب، اسی نے نازل کی تمہارے اوپر کتاب، یہ کتاب نازل ہو گئی. منہ آیت محکمات، اس سے آیتیں محکم ہیں، حکم والی آیتیں جس میں احکام ہے اللہ کا، یہ ایک آیتیں آ گئیں. پھر اللہ کہتا ہے ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے. تو احکام والی آیتیں جو ہیں جس میں اللہ کا حکم ہے وہ تو گئی کتاب کی ماں. اس کو ہم نے پڑھا وہ تورات ہے، کیونکہ تورات میں اللہ کا حکم ہے، یہ پتہ چل گیا. دوسرا وہ کہہ رہا ہے وہ اخر متشابہات، دوسری جو ہیں وہ ملتی جلتی ہیں. اب وہ ملتی جلتی کیا ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے وہ اللہ نزل احسن حدیث کتاب متشابہ مثانی، اللہ نے نازل کیے احسن حدیث واقعہ، کتاب، کتاب کی شکل میں متشابہ ملتی جلتی اور دہرائے ہوئے. ایک ہماری بہت مشہور واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان کو تخلیق کیا گیا تو آدم کو تخلیق کیا گیا اور پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو. یہ تو واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے. تو سب نے فرشتوں نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، اور پھر اپنی ریزن کیا کرتا ہے کہ میں اس لیے سجدہ نہیں کروں، اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے نا، یہ قرآن میں موجود ہے اور باقاعدہ ڈیٹیل میں. یہ جو میں نے واقعہ تھوڑا سا آپ کو سنایا، اس کو اللہ تعالیٰ عربی میں کہتا ہے احسن الحدیث، بہترین واقعہ. سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی قرآن کتاب جو یہ کتاب ہے آپ کے سامنے، اس کے اندر
کچھ آیت میں ایسی ہیں، کچھ سے مطلب آیات ہیں جس میں اللہ کا احکام ہے، حکم ہے، اور دوسری آیتیں جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ واقعات لکھا رہا ہے. حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا حدیث موسیٰ پہنچی آپ کو؟ واقعہ موسیٰ کا پہنچا؟ جب وہ وادی جب وہاں پر تھا، اس کو اللہ نے خطاب کیا، اللہ نے آواز دی، واٹ ایور. یہ واقعات بہت سارے اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام کا سنا ہوگا واقعہ، دماغ میں آ رہا ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ. جتنے واقعہ قرآن مجید میں موجود ہیں اس کو اللہ احسن الحدیث کہتا ہے، بہترین واقعہ، اور اس کو وہ ملتے جلتے ہیں، دہرائے ہوئے ہیں. اب کیونکہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا ہے، آدم علیہ السلام کا واقعہ سورہ بقرہ میں آتا ہے، سورہ صاد میں آتا ہے، سورہ ہجر کے اندر آتا ہے، اور بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. اور جب ریپیٹ کرتا ہے تو سملیرٹی ہوتی ہے، تھوڑا سا ایڈ ہو جاتی ہے بات. یہ جو لوگ قرآن پڑھنے کے واقف ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے بہت اچھی طرح کہ قرآن مجید میں ایک واقعہ ایک صورت میں نہیں ہوتا، وہ باقاعدہ واقعات ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ نزل احسن حدیث، اللہ نے نازل کی بہترین حدیث واقعہ، کتاب متشابہ، کتاب متشابہ ملتی جلتی، مسانی دہرائی ہوئی ہے. تو واقعہ جو دہراتا رہتا ہے کتاب کے اندر، اور واقعہ جو بیان کرتا ہے احسن حدیث، اس کو اللہ تعالیٰ احسن حدیث کہہ رہا ہے. تو کتاب کی صفت کے اندر جو آیات ہیں ان کی آیت کی صفت کیا ہے؟ ایک میں تو حکم ہے، حکم محکم احکامات ہیں جس کو آرڈرز ہے جو ہم سب کو فالو کرنے ہیں، اور جو واقعات مینشن ہے اس سے بھی ہمیں گائیڈنس ملتی ہے. وہ جو واقعات ہیں کتاب کے اندر اس کو اللہ احسن حدیث کہتا ہے. تو ہم کو احکامات آیتیں جو کتاب کی ماں ہے وہ ہے تورات قانون، اور جو احسن حدیث ہے واقعہ، اس سے بھی آپ کو ہدایت لینی ہے. یہ دو کتاب کے آیت، کتاب کے اندر دو قسم کی آیت ہے، یعنی دو طرح کی اس کتاب کی آیتوں کی صفتیں ہیں آیتوں کی. یہ اصحاب کہف کی جو پوری سٹوری ہے، یہ اگر قرآن میں نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑ رہا تھا؟ صرف اصحاب کہف کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورا قرآن بھی اگر زمین پہ نہیں ہوتا تو کیا فرق پڑتا؟ میرا اصل سوال تو یہ ہے، کیا فرق پڑ جاتا ذرا بتاؤ. کوئی عالم دین آ کر میرے اس سوال کا جواب دے. اگر زمین پر قرآن نہیں ہوتا تو کیا کون سا جو ہے ایسی کون سی قیامت آ جاتی، کون سا فرق پڑ جاتا؟ دنیا ٹھیک ٹھاک طریقے سے چلتی، بلکہ اور بہتر طریقے سے چلتی. اب یہ جو مومنین جو عربوں کے ذہنی غلام بنے بیٹھے ہیں، کم سے کم وہ ذہنی غلامی میں جو ہے مبتلا تو نہ ہوتے، کم سے کم کوئی ڈھنگ کا کام کرتے، کوئی ڈھنگ کی سوچ رکھتے، کچھ تو جو ہے وہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو ہے مسلمان بھی جو ہے دوسروں کے مقابلے میں جو ہے آگے ہوتے. کم سے کم یہ تو ہوتا، فائدہ ہی ہوتا. کل ملا کر قرآن کا اگر جو ہے مطلب زمین پر نہ ہونا، یہ اس بات کی جو ہے یہ مطلب اس بات کی دلیل تھی کہ جو ہے کم سے کم انسان اب سے بہت پہلے جو ہے کہاں سے کہاں نکل جاتا. آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں کہ موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک ہی کتاب دی گئی ہے. ایک رک جائیں آرام سے، نہیں میں صرف سمجھ رہا ہوں آپ سے، بتا وہاں جب لکھا ہاں یا نہ، میں دکھا رہا ہوں نا، ہاں یا نہ. نہیں آپ دیکھیں وہاں، پھر آپ یہی بتائیں. کتاب وہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوئی سر تھی. ایک منٹ آپ وہاں دیکھیں، ادھر کھولیں. میں نے تو لمبی چوڑی بات ہی نہیں کی نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہی وہ کتاب ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے. محمد شیخ از ناٹ اتھارٹی، بک از دی اتھارٹی. تو بک میں ہم دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، آپ یہی سمجھے نا، بک میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، پھر آپ بتائیں آپ کیا سمجھے. دیکھیں بک میں لکھا ہوا ہے، سورہ انعام 6 کھولیں، ان کو 83 آیت دکھاؤ. ٹھیک ہے. 83 سے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یہ واحد جگہ ہے جہاں انبیاؤں کا ذکر آتا ہے سب سے زیادہ، ایک ہی جگہ ہے قرآن مجید میں جو میں پڑھ رہا ہوں. آپ کے علم کے مطابق ہے دوسری جگہ؟ اس سے زیادہ نہیں ہے نبی. چیلنج ابھی دیتا ہوں، چیلنج میں آپ کو. چلیں اس کو پھر نہیں چیلنج دے رہا ہوں میں، ابھی نہیں، کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی آن کے بتا دیں آپ. اس سے زیادہ کاؤنٹ آف نبی ایک جگہ، یہ 18 ہیں، ٹھیک ہے، دوسری جگہ پہ 18 نہیں ہے. چلیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اب انبیاء کو کاؤنٹ کریں یہاں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، 3 ہو گئے. كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی. 18 نبی کو کاؤنٹ کریں آپ، 18 ہیں. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، ان کو ہم نے دی کتاب، والحکم والنبوہ، ان کو نبوت دی. اس میں نہ تورات لکھا ہے، نہ انجیل لکھا ہے، نہ زبور لکھا ہے، نہ قرآن لکھا ہے، نہ فرقان لکھا ہے، نہ برہان لکھا ہے، نہ سلطان لکھا ہے، نہ حکمت لکھا ہے، نہ نازل لکھا ہے، نہ کلام لکھا ہے، نہ وحی لکھا ہوا ہے. اتنے سارے صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے. لیکن کتاب جب کہتا ہے وہ واحد کتاب سارے انبیاء کو کہتا ہے نام سے. اب آپ یہ نبی کے ساتھ 18 نبیوں سے جب کتاب لکھا ہوا آ گیا سنگولر واحد اور 18 نبی جمع، تو آپ یہاں کتاب کیا سمجھے؟ ہر نبی کی اپنی کتاب، ہر نبی کی اپنی کتاب. ٹھیک ہے، کوئی اس میں ڈراپ نہیں. آپ کے نزدیک یہ ایک کتاب ہے جو سارے نبیوں کو دی گئی ہے. بات یار دیکھیں، میں جو بولتا ہوں پلیز 1-2 منٹ رک جائیں. میں کہہ رہا ہوں وضاحت تو کرنے نا، جب اپنی بات کی وضاحت تو کریں نا. اب مجھ سے وضاحت مانگتے تو میں بھی آپ سے وضاحت کا طالب ہوں نا. آپ ایک ہی کتاب سمجھ رہے ہیں، میں مختلف کتاب سمجھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اس پر متفق ہو جائیں پہلے. مختلف کا آپ نے کہا نبی کی کتاب دی، ہر نبی کو کتاب جس کو ملی یہاں لکھا ہے مختلف، وہ یہاں چھوڑیں، یہاں اسی کی بات کر رہا ہوں، یہاں کی تو پوچھ رہا ہوں میں. یہاں یہ بھی تو نہیں لکھا کہ ایک ہی کتاب دی، کتاب دی ہے، ایک نہیں لکھی ہے. ٹھیک ہے، کتاب واحد نہیں لکھا ہوا ہے. کتاب کا مطلب واحد ہوتا ہے نہیں، کتاب کتب جمع نہیں ہے. ہر زمانے میں ایک کتاب ہے سر. کتاب کے معنی واحد ہے، یہ کتب جمع ہے، کتاب کے معنی واحد ہے. میں تو صرف سمپل سی بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایک کتاب سمجھ رہے ہیں، میں بہت ساری کتابیں سمجھ رہا ہوں. آپ سمجھے بہت ساری، اس میں جو دل چاہے سمجھ لیں. ٹھیک ہے، لیکن عربی میں لکھا ہوا ہے واحد کتاب. یہ جانتے ہیں آپ کتاب کا مطلب یہ واحد ہے، سنگولر ہے، جمع نہیں ہے. کتب اس کی جمع ہے. آپ کی میری سمجھ کی بات نہیں ہوگی، دیکھیں یہاں لکھا یا ہے تو عربی کے اصول کی بات ہوگی. سنیں، اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دی کتاب، والحکم والنبوہ. میں نے صرف ایک سوال اور کتاب جو ہے یہاں پر 18 نبیوں کے لیے کتاب مانگتے ہیں. سر بس اتنی بات بتائیں کہ ہاں یا نہ. پوری بات تو سن لینا 1 منٹ. ایک کتاب جب اللہ تعالیٰ نبیوں کو دے رہا ہے، یہاں پر کتاب واحد ایک آئی ہے نا. ٹھیک ہے، اہل کتاب کون ہے؟ میرا اہل کتاب کون ہے؟ سوال. مجھے سب جس زمانے میں ایک کتاب سارے انبیاء کو دی اللہ نے. جس زمانے میں جن لوگوں کو کتاب دی گئی میں وہ اہل پوچھ رہا ہوں کتاب ہے. کتاب کا اہل کون ہوا؟ جو ایک سیکنڈ، ساروں اللہ کہہ رہا ہے کتاب دی، تو یہ نبی نہیں ہوا، اہل ہوئے. یہ نبی اہل کتاب نہیں ہے. بالکل ہے. ان کو دے رہا ہے اللہ کتاب، ان کو اہل کتاب نہیں مانو. ان کو مانو جنہوں کتاب دی بھی نہیں. یعنی امیجن کریں، جس جوز کے پاس اللہ کی کتاب ہے نہیں، کرسچن کے پاس اللہ کی کتاب ہے نہیں، وہ اپنے ہاتھ سے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کتاب اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. ان کو کہتے ہو کہ وہ کتاب ان کے پاس ہے، وہ اہل کتاب ہیں. جو انبیاء 18 نبی ایک کتاب کے ساتھ، ان کو اہل کتاب نہیں مانو. یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمام انبیاء 18، جب میں نے 18 نام لے کے میں نے کہا یہ اہل کتاب ہوئے یا نہیں، اس کا جواب دیں آپ. پہلے یہ کہ اہل کتاب کے اہل یہ ہوں گے، پھر ہم ہوں گے. اس کے ابھی تھوڑی دیر پہلے آیت پڑھی تھی منہم المؤمنون ومنہم الفاسقون. تو یہ جو نبی ہے یہ مومن، یہ ہاں تو میں ابھی بھی ماضی کر رہا ہوں. یہ میں جو اسٹیبلش ہے نا، سننا مجھے تو میں نے آپ کو کہہ دیا کتاب واحد. مومنون ان میں سے نبی ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں، اور جو یہ لوگ ہیں یہ فاسق ہیں. مومن ایمان والے نہیں ہیں، اس میں نبی تو ہیں. وہ کتاب آپ کے لیے نہیں تھی. نبی تو ہم لوگ بھی تو ہو گئے نا، نبی تو ہیں اس میں تو کنفرم. اہل کتاب نہیں، اہل کتاب میں نبی تو ہو گئے. اب اہل کتاب میں نبی بھی ہو گئے اور مومن بھی ہو گئے، صحیح ہے. مگر آپ نے ہم کو کیسے نکال دیا باہر اہل کتاب کو؟ یعنی آپ کہہ رہے وہ اہل کتاب، سارے مفسرین کہہ رہے ہیں وہ اہل کتاب. تو وہ بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کے اہل کتاب وہ اللہ نے نازل کی ہے، اللہ نے نازل کر رہا. وہ کہ آپ ایک حوالہ مجھے دیجئے کہ ان سب نبیوں پر صرف ایک ہی قرآن نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب آئی نہیں ہے. 18 نبی سے ابھی پڑھا ہے میں نے، ابھی آپ کے ساتھ 18 یہ تو کہہ رہا ہوں کہ ایک پروف دیجئے نا. 18 نبی کے آپ سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہے آرام سے، یہیں پر ہماری 18 نبی کے ساتھ میں نے دکھائی آپ کو. بالکل ہے. اچھا اب آپ 39 کھولیں، زبر 39 سورت کھولیں. آپ پڑھتے جائیے، انشاءاللہ مجھے ضرورت نہیں ہوگی. ان کو دکھانا ہے مجھے، وہ صاحب جو بیٹھے ہیں ساتھ جو آئے ہیں سننے کے لیے. اب جناب ہم قیامت پہ پہنچ گئے. 69 آئے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور زمین جگما اٹھے گی اپنے رب کے نور سے قیامت کے روز، اور اس دن کتاب رکھی جا رہی ہے. وَجِيءَ النَّبِيِّينَ، اب نبیوں کو لائے جائے گا. وَالشُّهَدَاء، اور گواہوں کو لائے جائے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ فیصلہ کیا جا رہا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. قیامت کے روز کون سی کتاب رکھی جائے گی؟ 18 نبی کے ساتھ کتاب دکھا چکا ہوں میں، 18 نبیوں سے کتاب وہاں پر کتاب رکھی جا رہی ہے، اور نبیوں کو بھی لایا جا رہا ہے گواہ کے طور پہ، اور گواہوں کو بھی لایا جا رہا ہے، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا. کون سی کتاب رکھی جائے گی اس دن جس سے آپ کا فیصلہ ہوگا؟ آپ کا مطلب اس سے قرآن مراد ہے؟ یہ میں نے قرآن کہا کیا نبی ان کو کیوں مخاطب کر رہے ہیں؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟
جب میں کہہ نہیں رہا دل سے آپ ان کو انسپائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں انسپائر نہیں کر بھائی, آپ ایسی بات کہتے ہیں جب میں نے 18 نبی سے کتاب میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر کتاب سے مراد وہ حساب و کتاب کی کتاب ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ 18 نبی جو تھے وہ کتاب, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, تو آپ کی مطلب سمجھ گیا کہ اب سے مراد یہ قرآن لے رہے ہیں نا. نہیں میں نے اس قرآن کی تو بات ہی نہیں کی بھائی جان. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں کتاب کی بات کر رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے. کتاب سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہوا بھائی کتاب میں ووضع الکتاب وجیء بالنبیین. نبی نے اسی لیے لایا جا رہا ہے کہ نبیوں کو اللہ نے کتاب دی, تو وہ اور گواہوں کو بھی لایا جائے گا, ان گواہوں کو جو اس کتاب کی بات کر رہے تھے. تو ہر زمانے میں گواہ بھی لائے جا رہے ہیں قیامت کے روز, اور نبی بھی لائے جا رہے ہیں. وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ, اور کتاب لائی جائے گی اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اب یہ مانا ہے کہ انہوں نے ریکارڈ لکھا ہوا ہے, یہ حساب جو ہے حساب کتاب کی کتاب لکھ دی نا انہوں نے. تو بھائی یہ بات مان لو, صرف اتنا عرض کر رہا ہوں اس کا یہ مقصد نہیں, میں جو ترجمہ کر رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس کہیں نہ کہیں سے کوئی پروف موجود ہے. سن جائے آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں ایک پروف تو دیجئے نا, دنیا میں کہیں سے بتا رہا ہوں, کہیں سے تو پروف دیجئے نا کہ محمد شیخ صاحب جو ترجمہ کرا رہے ہیں اور امت کو جو سکھا رہے ہیں اس کا کہیں سے پروف ہے. وہ کتاب 18 نبیوں سے کتاب دکھائی میں نے, اور قیامت میں کتاب دکھا دی. آپ نے میری بات کی تصدیق کر دی کہ میں جو سمجھ رہا ہوں صورت 18 نبیوں کو حساب کتاب دی تھی. سوچے 18 نبیوں کی کتاب آپ نے کون سی دی ہے؟ ذہن بالکل کام نہیں کر رہا. 68 میں نے جو آپ سے عرض کیا نا کہ میں اس سے سمجھ رہا ہوں کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ ہے, اور اعمال کی کتاب کھول کے رکھ دی جائے گی. یہ میں نے آپ سے کیا کوئی کتاب دیکھے بغیر میں نے کہا آپ سے یہ کہا نا میں نے کہ اس کتاب سے مراد کیا ہے, وہ جو عملوں کی کتاب ہوگی. یہ آپ نے خود کہا کہ اس ترجمے والے نے اس کا یہ ترجمہ کیا. ظاہری بات ہے, کیونکہ میں دیکھتا آ رہا ہوں کس طرح ترجمے کرتے آ رہے ہیں, مگر اس نے نہیں کیا, اور میرے پاس جو کتاب ہے نہیں کیا. آپ نے جو اس کا ترجمہ وہی کتاب کیا جو 18 نبیوں کو دیا گیا. کیوں گواہ وہ ہیں میرے اوپر بھائی, میری ٹیکسٹ بک کون سی ہے, کس سے میں پڑھ رہا ہوں, جو 18 نبیوں نے جو کتاب دی ہے اس کے لیے پروف دے دیجئے کہ ایک آدمی محمد شیخ سے پہلے یا بعد میں یا ابھی زمانے کا وہ بھی یہی سمجھا جو محمد شیخ سمجھا. دیکھیں میری بات سنیں, ورنہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ پھر ایک موجد ہیں, آپ ایک نئے نبی ہیں, یا آپ کو ایک نئے شخصیت ایسے آئے ہیں. ایسی آپ بات نہ کریں, اللہ نہیں نا, آپ کا تو بات ہی یہ کرنے کا, آپ بات پرنسپل پہ کریں. میں پرنسپل پہ کر رہا ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی آپ پروف دیجئے. آپ پروف ہے نہیں آپ کے پاس. کیا مطلب پروف نہیں ہے آپ کے پاس؟ کوئی آپ کے ترجمے کے لیے کوئی پروف نہیں ہے کہ آپ کہاں سے ترجمہ کر رہے ہیں. کتاب سے مراد وہ کتاب لے رہے ہیں جو آپ لے رہے ہیں, اس کا کیا پروف ہے آپ کے پاس؟ ایک پروف دیجئے. کتاب عربی میں لکھا ہوا ہے, کہہ رہے کہ ترجمہ لے رہے, کتاب عربی میں لکھا ہے بھائی. اب سچائی اور جھوٹ کو اس نے چیلنج کر دیا, سچا کون ہے جھوٹا کون ہے بھی پتہ چل جائے گا. ایتونی بھی کتاب, دیکھیں سر آپ پڑھیں نا اس کو, عربی پڑھیں, ترجمہ ہی پڑھ لیں. ما تدعون من دون اللہ, کتاب کتاب کے ساتھ آؤ, من قبل حاضر, اس سے پہلے کی کتاب کے ساتھ آؤ, او اسارت من علم, یہ اثار لے کے آ جاؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. سچ جھوٹ کا بھی پتہ چل جائے گا 2 منٹ کے اندر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سچ بول رہے ہو, اس سے پہلے کہہ رہا ہو بائبل آئی ہے تو جھوٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا, لگا اس سے پہلے کوئی کتاب ہی نہیں ہے. قیامت میں میں نے دکھا دی یہ کتاب, نبیوں کے ساتھ کتاب دکھا دی, اور تمام انبیوں کے ساتھ کتاب دکھا رہا ہوں میں آپ کو. اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب قل ارأیتم, کہو کہ بلا تم ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم نے اللہ کے سوا پکارتے ہو. ٹھیک ہے, آپ پڑھ لیا بابا, ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے, یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے. اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ. اس سے پہلے کی کوئی کتاب, یہ جو پکڑ جاؤ, یہ جو پکڑی ہوئی آپ نے ہاتھ میں, اس سے پہلے کی, یا علم انبیاء میں سے کچھ منقول ہو تو اسے پیش کرو. یہ اس کے نے جو ترجمہ کیا, وہ دیکھیں بھائی کیا پتہ کیا, او اسارت من العلم, اثار کہتے ہیں ریمنٹس, وہ ایک ہی بات ہے. اسارت من علم, علم کے اثار لیا ہو, کوئی نالج کے اثار لیا ہو. یہاں پر اللہ نے تین چیلنج دیے, مطلب اس سے پہلے کتاب نہیں ہے کوئی. یہ تو آپ ترجمہ سمجھ رہے ہیں نا, آپ لائیں گے یہ کتاب اس کے پہلے. یہ آیت کس نے پڑھی, یہ آیت کس نے پڑھی, آپ نے پڑھی کہ میں نے پڑھی ہے. آپ نے اپنی بات ختم کی, پھر میں نے قرآن کھولا, اس کا ترجمہ دکھایا کہ اللہ نے ان سے زمین مانگی. کس سے؟ ان مشرکین سے. کون مشرک؟ مشرک کون ہوتا ہے؟ قل ارأیتم, کون تم کون ہے؟ تم سے مراد اس زمانے کے وہ لوگ, اس زمانے کے کر دیا. اتنی تربیت میں تم کہہ رہا ہوں کہ یا آدم سے پھر مراد یہ آدم ہے. یہ تو کہہ دو یہ پریزنٹ ٹینس ہے, یہ تو کہہ دو سچ کے پریزنٹ ٹینس ہے. یہ تدونا تم پکارتے ہو, تدونا تم, تم, چلو تدونا میں تم پکار رہو, تو تم پکار کس کو رہو؟ جن کو پکار رہے ہو, تم مانتے آئے ہو, جن بتوں کو مانتے بت کون کچھ کہہ رہا ہے؟ بت کچھ کرتا ہے کیا؟ آدمی لوگوں کو مانا جاتا ہے. یہ بت پرستی بھی انسان کروا رہا ہے نا. بت پرستی کون کروا رہا ہے؟ بت کہہ رہے, بت کہہ رہے, یہ بت کو کون منوا رہا ہے؟ انسان. یہ آیت مکی ہے.
اچھا مکی یہ کو لے مکی لیں. ہے اچھا چلیے. اور اس میں کوئی بنی اسرائیل نہیں ہے, کوئی یہودی نہیں, کوئی آج کے نصارہ دن- نہیں ہے, آج- اس سے مراد مشرکین مخاطب ہیں. اچھا آج کے دن آپ نہیں ہیں, آپ سے نہیں کہہ رہا یہ. آگے آیت چلے. اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو. یہ کون ہے؟ وہی دیکھو کہاں جواب دے سک رہے ہیں. یہ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں دے سک رہے, وہی لکھا ہوا آگے. بھائی آپ یہ سوچیں, آپ تو جواب نہیں دے سک رہے. کیوں نہیں دے رہا ہوں؟ کہاں دے پا رہے ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے اللہ زمین جو بات ہو رہی ہے وہاں چلو. زمین جب وہی کہہ رہا ہے کہ زمین ایتو نہیں یہ تو نہیں کہہ رہا. پہلے وہ کہہ رہا ہے ماذا انہوں ارونی نے کیا ماذا تخلیق خلقو کیا؟ من الارض, زمین میں سے کیا پیدا کیا؟ زمین سے کوئی تخلیق کی نہیں کی. نہیں کی. زمین سے زمین کی. زمین سے تخلیق نہیں ہوا. انہوں نے تخلیق نہیں کی. اس سے کوئی تخلیق نہیں کی. زمین کو تخلیق نہیں, زمین سے. ٹھیک ہے, من الارض ہے نا, یعنی مخلوق تھی, زمین تھی, مخلوق تھی, زمین سے کوئی چیز نہیں بنائی آپ نے. نہیں بنائی تم نے. اچھا لیکن مخلوق ہے, زمین کی مخلوق موجود ہے, لیکن تم نے کچھ نہیں اب بنائی. اس آسمان موجود ہے, اس میں کوئی شراکت نہیں ہے تمہاری. ٹھیک ہے, یہ دو باتیں کہہ دی. دو باتیں کی. اب چیلنج دیا اس سے. نہیں, اب دے چیلنج تو تینوں چیزوں کی ہے. آپ ایک ہی آیت کو تین جگہ کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ آگے کہہ رہے نا, دو ایک چیز اور ایک آگے کہہ رہا ہے ایتونی اب کہہ رہا آؤ وہ بھی کتاب. دکھاؤ, یہ بھی دکھاؤ, یہ بھی دکھاؤ, تینوں چیزوں اب میں کہہ رہا چیلنج کر ہے رہا ہوں. آؤ کتاب کے اللہ نے ساتھ. تین چیزوں کی چیلنج اسی ایک پہ ہی کہہ آیت رہے میں ہیں دی. آؤ کتاب کے ساتھ دو کا جو یہ الگ- ثابت کر دے کہ یہ پہلے سے تھا. زمین اسمان ایتونی بھی کتاب من قبل او اثارت من علم ان کنتم صادقین. کہ جو معنی ہے سچائی پہ بات آ گئی نا یہاں پر